السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی, تو تلاوت کون کرے گا جی ہمارے پی ایچ ڈی کی کلاس میں سے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم میڈم, خوش السلام. آمدید. وعلیکم ماشاء السلام. اللہ. میڈم وعلیکم ہمارے السلام. جو ریسورس جی پرسن کیا حال ہیں ہے ڈاکٹر صاحب, طبیعت کیسی ہے؟ شاہد لطیف صاحب کی طبیعت پوچھ رہی ہے میڈم. شاید جی الحمدللہ. پتہ چلا تھا طبیعت نہیں ٹھیک. جی میم, کچھ طبیعت خراب تھی پچھلے 3-4 دن سے, لیکن الحمدللہ کچھ بہتر محسوس کر رہا ہوں. بٹ انشاءاللہ تعالی سیشن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اچھے طریقے سے اس کو کر سکوں. نہیں انشاءاللہ جی, کمیٹڈ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. انشاءاللہ. اور سب خیریت ہے؟ الحمدللہ. آپ سنائیے, خیریت سے؟ جی میڈم آپ کی اجازت ہو تو تلاوت سے شروع جی کر دیں, وقت ہو بالکل گیا. بالکل, پوری اجازت ہے. آپ سٹارٹ لیں ان کے کریں. چلیں عتیق نوشاہی صاحب آپ کریں تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today we are commencing our session on qualitative methods of research, and I'm really thankful to join as a resource person Mr. Shahid Latif. He is faculty member at University of Management and Technology at Sialkot campus, and he's also pursuing his PhD from Malaysia, and he is very close to submit his PhD dissertation. And today we have very important session on qualitative research methods, and I am also grateful that our chairperson Department of Islamic Thought and Civilization, Professor Dr. Tahira Basharat Sahib is also present here. اور میں میڈم سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ہمارے مہمان ہیں ان کو بھی ویلکم کہیں, اور جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو بھی ویلکم کہیں. ڈاکٹر طاہر بشارت صاحب. جی میڈم. اپنی طرف سے, اپنی پوری فیکلٹی کی طرف سے, اور اپنے تمام پارٹیسپینٹس کی طرف سے, خواہ وہ پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں ہمارے یا ایم فل اسکالرز ہیں, میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور اس سے پہلے بھی ایک ورک شاپ میں آپ نے بہت اچھی چیزوں کو ہمارے ساتھ شیئر کیا, ہمارے اسٹوڈنٹس نے بہت اس سے فائدہ اٹھایا, اور آج بھی ہمیں پورا یقین ہے کہ اس پورے ٹائم میں آپ کا ہر جو سٹیپ ہے جس پر آپ بات کریں گے کوالٹیٹیو ریسرچ کے حوالے سے, یقیناً وہ ہم سب کے لیے, صرف اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں, ہمارے لیے بھی بہت بینیفیشیل ہوگا. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپنے اس کو آگے بڑھائیں. تو ڈاکٹر ساجد آپ ضرور آگے بات کیجئے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. جی میڈم, بہت شکریہ آپ کا. تو شاہد لطیف بھائی, جیسے میں نے ان کا انٹروڈکشن کروایا ہے, وہ انشاءاللہ پہلے بھی ہمارے پی ایچ ڈی اور ایم فل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے وہ سیشن ارینج کر چکے ہیں. اس دفعہ تو ان کی طبیعت بھی ذرا خراب تھی, لیکن پھر بھی انہوں نے اس سیشن کو جوائن کیا ہے. ہوپ فلی یہ سیشن ہم چلائیں گے, اور ہم ابھی پہلی بریک جو ہے وہ مغرب کی نماز کے وقت لیں گے. تو بغیر وقت ضائع کیے میں شاہد لطیف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پریزنٹیشن کا آغاز کریں, اور آپ جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنا مائک جو ہے وہ میوٹ رکھیں. اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ چیٹ میں بھی بھیجیں. البتہ بعد میں جو ہے ہوپ فلی مغرب کے بعد جو سیشن ہوگا اس میں ہم ہاؤس اوپن کریں گے, جس میں آپ سوال جواب کر سکیں گے. اوور ٹو مسٹر شاہد لطیف, ٹوڈیز ریسورس پرسن. جی سر, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو السلام علیکم ٹو آل آف یو.
میں वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साजिद इकबाल शेख साहब का बहुत मशकूर हूँ। ये मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे मेंटोर भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं और बहुत कुछ सीखता हूँ मैं इनसे और सीखा भी है। सर बहुत शुक्रिया अगेन। और उसके बाद मैं प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरा का ममनून हूँ कि उन्होंने इतने इनकरेजिंग वर्ड्स मेरे जैसे बंदे के लिए कहे। तो अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए खैर दे और तमाम पार्टिसिपेंट्स जो आज के सेशन को नहीं जी, ज्वाइन। हम तो कल से इंतजार में थे, सुबह भी हर घड़ी को साथ साथ देखा है। ये 1 मिनट भी पता नहीं क्यों लेट हुआ है मुझसे, वरना मेरा ख्याल है 5 मिनट पहले ही ज्वाइन करने को तैयार थी। डॉक्टर साहब हम बहुत शुक्रगुजार हैं एक बार फिर आपके। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे इंशाल्लाह। और बाकी जितने भी पीएचडी के स्कॉलर्स हैं और या एमफिल के स्कॉलर्स हैं और उसके अलावा जितने भी अगर कोई सियालकोट से या लाहौर से कोई फैकल्टी मेंबर या स्टाफ मेंबर ज्वाइन है, मैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं साथ साथ अपनी स्लाइड शेयर कर लेता हूँ सबसे पहले। अच्छा जी, अपना सेशन शुरू करने से पहले मैं ज़रा पेश की माज़रत कर लूँ। अगर सेशन के दौरान मुझे खांसी वगैरह आ जाए तो उसको ज़रा नज़रअंदाज कीजिएगा। अच्छा जी, डॉक्टर साहब ने डिस्कस किया था कि क्वालिटेटिव रिसर्च के हवाले से कुछ बातें करनी है और कुछ चीज़ें पहुंचानी हैं जो हमारे पीएचडी के स्कॉलर्स हैं। तो इसी ज़िम्मन में इंशाल्लाह ताला मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा, जितना मुझसे हो सका इंशाल्लाह। I'll try to complete in the limited time that I have. So without any delay, इंशाल्लाह ताला मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। एक अहम सवाल जहन में आता है कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च है क्या? क्वालिटेटिव रिसर्च को एक्सप्लेन करने से पहले हमारे पास अमूमी तौर पे तहकीक की दुनिया में 3 किस्म की रिसर्च अप्रोचेस होती हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो एक फ्रेमवर्क आपके सामने होगा। मैं इसको जरा समराइज कर देता हूँ, इसका लॉजिक और इसका बैकग्राउंड। एक हमारे पास क्वालिटेटिव अप्रोच है, दूसरी क्वांटिटेटिव और तीसरी मिक्स मेथड अप्रोच है। इस बात का फैसला करना कि आप अपने थीसिस के अंदर कौन सी अप्रोच को फॉलो करेंगे। आप क्वालिटेटिव फॉलो करना चाहते हैं, आप क्वांटिटेटिव के साथ चलना चाहते हैं या मिक्स मेथड के साथ चलना चाहते हैं। ये फैसला करने के लिए आपको चंद चीजों को देखना पड़ेगा। अब उसमें से कुछ हैं फिलोसफिकल वर्ल्ड व्यूज या जिनको हम कुछ अजम्पशंस कहते हैं। अगर आप फ्रेमवर्क देखें तो अप्रोचेस दरमियान में है और आपके बाएं जानिब, स्लाइड के बाएं जानिब जो है वो फिलोसफिकल वर्ल्ड व्यूज लिखे हैं। इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा मैं, बस एक ज़िमनी तस्करा है जो मैं समझता हूँ कि हमें इस चीज़ के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। देखिए, ये जो फिलोसफिकल वर्ल्ड व्यूज हैं या इनको अजम्पशंस भी कहा जाता है, इनको बिलीफ सिस्टम भी कहा जाता है, इनका मतलब ये होता है कि इंसान किस तरह के बिलीफ को लेके चलता है अपनी तहकीक के अंदर। इसकी एक सादा सी मिसाल ये है कि जैसे एक सवाल है कि हकीकत क्या है, व्हाट इज रियलिटी। अब हकीकत क्या है या रियलिटी से हम क्या मुराद लेते हैं, इसके बारे में मुख्तलिफ आरा है और मुख्तलिफ लोगों के ओपिनियंस हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हकीकत वही है जिसको खुली आंख देख सके, जो आपके सामने मौजूद है। इसकी एक सादा सी मिसाल मैं इस तरह से दूंगा कि हम क्योंकि सारे यानी कि टीचिंग शोबे से वाबस्ता हैं और जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनका भी जाहिर है कहीं ना कहीं पे टीचिंग से वाबस्ता रहे होंगे। हम अपनी क्लासेस में पढ़ाते हैं और हमारे सामने एक वाइट बोर्ड लगा होता है। दुनिया का कोई भी शख्स
اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ بتائیے یہ دیوار پہ جو بورڈ ہے اس کا رنگ کیا ہے، تو اب ظاہر ہے آپ جواب دیں گے کہ اس کا رنگ جو ہے وہ وائٹ ہے یا سفید ہے. یہ ہے وہ ریالٹی جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. پاکستان میں بیٹھا شخص بھی کہے گا کہ یہ وائٹ کلر کا ہے، کسی دوسرے ملک میں بیٹھا شخص بھی یہ کہے گا کہ یہ وائٹ کلر کا ہے. تو انڈینائبل فیکٹ کو ریالٹی مانا جاتا ہے. لیکن اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ کیا یہ وائٹ بورڈ پڑھانے کے لیے اچھا ہے، اب اس میں لوگوں کے مختلف نظریات آ جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ یہ بالکل اچھا نہیں ہے یا بہت اچھا ہے پڑھانے کے لیے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ریالٹی بیسیکلی لوگوں کے اندر چھپے ہوئے اوپینینس ہی ہوتے ہیں، اس سے ریالٹی بنتی ہے. اب یہ مختلف نظریات ہیں، ان نظریات کی بنیاد پہ ہی ایک ریسرچر اپنی ریسرچ کو لے کے آگے چلتا ہے. اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ریالٹی حقیقت ایک ہی ہے اور اس کو آپ اپنی کھلی آنکھوں سے آبزرو کر سکتے ہیں، اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں پہ آپ کوانٹیٹیو ریسرچ کو فالو کرتے ہیں. کیونکہ کوانٹیٹیو کی جو بنیاد ہے، اس کے پیچھے کا جو کانسیپٹ ہے وہ ان ازمپشنز پہ ہے جن ازمپشنز میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ریالٹی ایک ہے. اس کے علاوہ اگر میں کوالٹیٹیو کی بات کروں تو کوالٹیٹیو کے اندر یا کوالٹیٹیو ریسرچ جن ازمپشنز کی بنیاد پہ ہے، ان ازمپشنز میں حقیقت کے بارے میں یہ سمجھا جائے گا کہ ریالٹی ایک نہیں ہے، ریالٹی ملٹیپل ہوتی ہے. آپ کسی ایک چیز کو ریالٹی نہیں کہہ سکتے، اس کے ملٹیپل پہلو ہیں یا اس کے ملٹیپل لیئرز ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا کہ وائٹ بورڈ پڑھانے کے لیے اچھا ہے یا برا ہے، تو اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف نظریات یا مختلف باتیں آئیں گی. تو یہ کچھ فلاسفیکل بلیفس ہیں، کچھ اسمپشنز ہوتی ہیں جن کے کچھ نام ہیں، ذرا مشکل سے نام ہیں، جیسے پوسٹ پازیٹیوزم، کنسٹرکشنزم، ٹرانسفارمیٹیو اینڈ پریگمیٹک. اب اس کی تفصیل میں نہیں ہم جائیں گے، صرف ایک بتانا یہ تھا کہ ہر ریسرچ اپروچ کے پیچھے کچھ اسمپشنز ہوتی ہیں، کچھ فلاسفیکل نظریات ہوتے ہیں جن کو ریسرچر لے کے آتا ہے اپنی ریسرچ کے اندر، کہیں نہ کہیں پہ ان کا تذکرہ کرتا ہے. اس کے بعد اب کیونکہ موضوع ہے کوالٹیٹیو ریسرچ کا، تو ٹھیک ہے، آپ نے کوالٹیٹیو ریسرچ اپروچ کو فالو کر لیا. اب ہر اپروچ چاہے کوالٹیٹیو ہے، چاہے کوانٹیٹیو ہے یا مکس میتھڈ ہے، ہر اپروچ کے اندر مختلف قسم کی اسٹریٹجیز ہیں یا مختلف قسم کی ڈیزائنس ہیں یا انکوائریز ان کو کہا جاتا ہے. بس تھوڑا سا اینوٹیٹ بھی کر دوں تو جیسے یہ آپ اپروچز دیکھ سکتے ہیں، ہر اپروچ کے اندر دیر آر ڈفرنٹ ڈیزائنس. جیسے اگر میں کوانٹیٹیو کی بات کروں تو اس میں کچھ ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس ہیں جو ہمارا موضوع بحث نہیں ہے. کوالٹیٹیو کے اندر کچھ ڈیزائنز ہیں جس کا تذکرہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آنے والی سلائڈس میں آئے گا، اور کچھ مکس میتھڈ کے ڈیزائنز ہیں جو کہ اگین ہمارا موضوع نہیں ہے اس ٹائم. ڈیزائنز کے بعد اسپیسیفک ریسرچ میتھڈس آتے ہیں. ریسرچ میتھڈ سے مراد یہاں پہ اسپیسیفک ڈیٹا کلیکشن میتھڈس. اگر ہم کوانٹیٹیو کی بات کریں تو اس کے اندر اپنے ڈیٹا کلیکشن میتھڈس ہیں. کوالٹیٹیو ریسرچ کی بات کریں تو اس کے اندر اپنی نوعیت کے ڈفرینٹ ڈیٹا کلیکشن میتھڈس ہیں جس کا تذکرہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی سلائڈس میں آ جائے گا. تو بتانا یہ مقصود تھا کہ ریسرچ اپروچز کے پیچھے کچھ فلاسفیکل نظریات ہیں، کچھ ازمپشنز ہیں جن کو ایک ریسرچر فالو کرتا ہے. اب کیونکہ جیسے آپ لوگ اسلامک تھاٹ اینڈ سیولائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، تو جیسے ایک عقیدہ ہوتا ہے انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقیدے کا نام دے دیا جاتا ہے. میں گو کہ اس فیلڈ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، بہرحال جو دو چار چیزیں ہم نے دیکھی پڑھی سنی تو اس میں ہمیں یہی پتہ چلا کہ جو پختہ نظریات ہوتے ہیں وہ انسان کا عقیدہ بنتا ہے. جسٹ لائک
इसी तरीके से रिसर्च के अंदर भी जो नज़रियात हैं वो मुख्तलिफ हैं, और उन्हीं की बेस पे रिसर्च अप्रोच, चाहे वो क्वांटिटेटिव है, चाहे क्वालिटेटिव है, चाहे मिक्स मेथड है। तो अगर मैं इसको इस तरह से कह दूं कि ये जो तीन है, अगर रिसर्च अप्रोचेस को मैं मकातिब फ़िक्र कह दूं तो शायद ये बात गलत ना होगी कि एक मकतब फ़िक्र क्वालिटेटिव है, दूसरा क्वांटिटेटिव है, और तीसरा मिक्स मेथड है। अच्छा, आपके सामने अब क्योंकि हमारी जो बहस होगी वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव के हवाले से होगी, सो इंशाल्लाह ताला मैं इस पे इंशाल्लाह ताला हर एक के ऊपर कुछ कुछ टाइम गुजारूंगा। क्वालिटेटिव रिसर्च अमूमी तौर पे इसका जो मतलब है या इसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये एक ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर हम मौज़ूआत के हवाले से या टॉपिक के हवाले से या रिसर्च प्रॉब्लम के हवाले से लोगों के ओपिनियन को समझते हैं, उनकी राय को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, और इसमें जो नेचर ऑफ डाटा होता है वो लोगों के इंटरव्यूज से आता है अमूमी तौर पे। यानी कि जैसे अगर मैं किसी से अगर ये सवाल करूं कि अगेन बात वही है कि जैसे क्लास के अंदर एक टीचर जब पढ़ाता है तो सबसे अच्छा तरीकाकार कौन सा है और क्यों है, तो इसके अंदर लोगों के मुख्तलिफ ओपिनियंस आएंगे। ये जो मुख्तलिफ ओपिनियंस आते हैं, यही क्वालिटेटिव रिसर्च की खूबसूरती है कि इसमें डिफरेंट ओपिनियंस को एनालाइज किया जाता है, उसको परखा जाता है, उसके अंदर से हिडन मीनिंग्स निकाले जाते हैं कि भाई इसका क्या मतलब था, इसके कहने का क्या मतलब है। तो इसी के ऊपर फोकस किया जाता है। अब मैं अगर बात करूं क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर क्वालिटेटिव डिजाइन्स की, तो 5 किस्म के डिजाइन्स हैं जो कि मारूफ हैं, मुख्तलिफ किताबों में इनका तस्करा मिलता है। सोशल साइंसेस की जो किताबें हैं या इसके अलावा एक लंबी चौड़ी लिस्ट तो मौजूद है, लेकिन आम जो प्रैक्टिस में चलते हैं वो इन्हीं 5 को फॉलो किया जाता है। पहला है नैरेटिव रिसर्च, सेकंड इज फिनोमिनोलॉजी, थर्ड इज द एथनोग्राफी, फोर्थ इज द ग्राउंडेड थ्योरी, एंड 5 इज द केस स्टडी। ये 5 हैं जिनका तस्करा इंशाल्लाह ताला मैं अभी आने वाली स्लाइड्स में वन बाय वन करूंगा। ये वाली इसके अंदर मैंने थोड़ा सा एक स्नैपशॉट लिया है कि आपकी जो रिसर्च नीड है उसके मुताबिक कौन सा डिजाइन बेस्ट है या कौन सा डिजाइन ज्यादा सूटेबल है। तो मैं बात शुरू करूंगा नैरेटिव रिसर्च से। अगर आप अपने थीसिस के अंदर या आपका जो भी मौजू है उसके अंदर आप किसी इंडिविजुअल या किसी पर्सनालिटी की लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो पर्सनालिटी हयात भी हो सकती है, वो पर्सनालिटी कोई गुजरी हुई पर्सनालिटी भी हो सकती है। अगर आप किसी की पर्सनालिटी के बारे में उसकी जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप अपना माइक ऑफ कर देंगे तो आई थिंक मेरी बात अब तक सही पहुंच पाएगी, थोड़ी सी डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है। माइक शायद भाई ऑफ हैं, जब कोई ऑन होता है मैं ऑफ कर भी देता हूँ, ये कभी कभार कोई होता है, इसको सेटिंग कर लेते हैं। सर श्योर सर, जज़ाकल्लाह। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं किसी पर्सनालिटी की स्टोरी के ऊपर, आप स्टोरी को जानना चाहते हैं, तो ये पर्सनालिटी आम खास कुछ भी हो सकती है, तो उसके लिए नैरेटिव रिसर्च इज द मोस्ट सूटेबल डिजाइन। अब इसमें होता क्या है, इसके अंदर लोग अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं। जैसा कि अगर आप
کسی کی لائف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی میں کس طرح سے کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا تجربات کیے ہیں، کیا کیا سیکھا ہے، کن کن ادوار سے وہ گزرا ہے، کس طرح سے اس نے اپنی ایجوکیشن حاصل کی، مذہبی تعلیم، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، پھر اس کے بعد یہ اس طرح کی چیزیں. اگر آپ کا فوکس اس ایریے کی طرف ہے، اگر آپ کا ایمفیسس اس پہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی انٹائر لائف کو اینالائز کرنا ہے یا اس میں سے کچھ خاص چیزوں کو اینالائز کرنا ہے، تو اس کے لیے نیریٹو ریسرچ کا ڈیزائن سب سے سوٹیبل ہوتا ہے، جس کے اندر آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. اس میں بیسیکلی اسٹوری کی فارم میں آتا ہے. یعنی کہ امیجن کیجئے کہ آپ ایک شخص سے سوال کر رہے ہیں کہ ذرا اپنی لائف کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے زندگی میں مثال کے طور پہ یہ کامیابی آپ نے کیسے حاصل کی. اگر کوئی عالم ہے، فار ایگزامپل آپ کسی اسکالر کا انٹرویو کرتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ آپ اسکالر کیسے بنے، تو وہ آپ کو ایک سٹوری کی صورت میں چیزوں کو بتائے گا کہ میں پہلے یہاں پہ پڑھا، پھر میں نے یہاں پہ داخلہ لیا، اس کے بعد پھر میں نے یہ علوم پڑھے، میرے استاد یہ تھے. تو وہ ایک ترتیب سے آپ کو اپنے ایونٹس سمرائز کر کے بتائے گا. نیریٹو ریسرچ میں ترتیب بہت امپورٹنٹ ہے، جس کو ہم کرونولوجیکل آرڈر کہتے ہیں انگریزی زبان میں، یا کرونالوجی. یعنی کہ ایک ڈیٹ وائز یا ترتیب وائز وہ آپ کو چیزوں کو بتائے گا کہ پہلے یہ ہوا، اس کے بعد یہ تھا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ساری چیزیں. تو یہ سٹوری کی صورت میں ریسرچر سنتا ہے اور اس کے بعد اسی سٹوری کو آرگنائز کرتا ہے، اسی سٹوری کو ری سٹوری کرتا ہے، یعنی کہ لوگوں سے باتیں سن کے تو اس کو اپنے انداز میں آرگنائز کرتا ہے اور اپنے تھیسس کے اندر، اپنے مقالے کے اندر اس کو ایکسپلین کر دیتا ہے. تو یہ ہے نیریٹو ریسرچ، جس کے اندر عمومی طور پہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آٹو بایوگرافیز بھی اس میں آ جاتی ہیں. کسی کی لائف کے اوپر آپ ریسرچ کر رہے ہیں، جیسے عمومی طور پہ لوگ اقبالیات پہ ریسرچ کرتے ہیں، یا جو پرسنالٹیز، جو فیمس پرسنالٹیز ہیں ان کے حوالے سے، یا ایون جو موجودہ پرسنالٹیز ہیں ان کے حوالے سے بھی. اور ایون آپ نے کسی ایک عام شخص کی زندگی کے بارے میں بھی اگر جاننا ہے تو آپ اس سے بھی اس حوالے سے چیزوں کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو یہ ہے بیسیکلی نیریٹو ریسرچ. دوسرا اس میں جو ڈیزائن ہے وہ ہے فینومینولوجیکل ریسرچ. فینومینولوجیکل ریسرچ یا فینومینولوجی، اس میں فوکس ہوتا ہے کہ جب آپ اگر آپ کا جو فوکس ہے وہ فوکس ہے لوگوں کے ایکسپیرینس کو انڈرسٹینڈ کرنا، ایکسپیرینس کو، تجربات کو. جیسے فار ایگزامپل اگر ایک شخص اپنی زندگی میں کسی غم سے گزرا ہو، خدا نخواستہ گریف یا غم، اب یہ جو غم ہے یا پریشانی ہے یہ ایک فینومینا ہے. اگر کوئی شخص اس غم سے گزرا ہے اور آپ ایز اے ریسرچر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے اس غم سے جو گزرا ہے اس ایکسپیرینس سے گزرنے کو وہ اس نے کیسا محسوس کیا، کیسا اس نے اپنے آپ کو اس ایکسپیرینس سے گزارا. اگر آپ وہ اس ایکسپیرینس کا نچوڑ جاننا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے جو سب سے سوٹیبل ڈیزائن ہوتا ہے وہ فینومینولوجی ہے. فینومینولوجی میں جو ورڈ فینومینا ہے وہ کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی ایونٹ ہو سکتا ہے جس میں آپ مختلف لوگوں سے پوچھتے ہیں تاکہ ان کا لیٹ سے اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں اس طرح سے جو ابھی میرے مائنڈ میں چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ مان لیجئے کہ خدا نخواستہ کسی سڑک کے کنارے خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اب یہ ایک واقعہ ہے. اب وہاں پہ 8-10 لوگ کھڑے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور آپ وہاں پہ تحقیق کرنے آئے ہیں کہ کسی بھی واقعے کا اثر لوگوں کی زندگی پہ کیسے پڑتا ہے. تو آپ نے ان 8-10 لوگوں سے پوچھا کہ بتائیے اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں. پھر آپ نے دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، چوتھے سے پوچھا. جب آپ نے ساروں سے پوچھ لیا
ہر بندے نے اس واقعے کو ایکسپیرینس کیا ہے, اس کا تجربہ کیا ہے. اب اسی ایکسپیرینس کو آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں نے اس پرٹیکولر واقعے کو ایکسپیرینس کیسے کیا, تو یہ ہے فینومینالوجی. آپ اس کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, اس ایکسپیرینس کے اوپر آپ کا فوکس ہے, وہ ایکسپیرینس جو کسی خاص فینومینا کے تحت لیا گیا ہے. تو آپ اس میں فینومینالوجیکل ریسرچ کی طرف جائیں گے. اس کے بعد تیسرا, اور جو کہ بہت چیلنجنگ بھی ہے اور مشکل بھی ہے, تیسرا اس میں آتا ہے گراؤنڈڈ تھیوری. گراؤنڈڈ تھیوری اسپیسیفکلی یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایونٹ کے حوالے سے یا کسی بھی اسپیسیفک واقعے کے حوالے سے جب لوگوں سے پوچھتے ہیں یا ان سے سوالات کرتے ہیں, تو لوگوں کی بہت ساری رائے آپ کے پاس آتی ہے. اس کو امیجن کیجئے, میں آپ کو اس طرح سے اس کا بتاتا ہوں کہ جیسے آپ نے فار ایگزامپل اسپرچویلٹی ہے, جیسے روحانیت ہے, تو آپ اب روحانیت کے بارے میں لوگوں کے تاثرات کو مطلب جاننا چاہتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا کہ 10 سے 15 لوگ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے, اور آپ نے عام لوگ جو اپنی زندگی میں کام کرتے ہیں جیسے بھی, اور آپ نے ان سے سوال کرنا شروع کیا کہ اسپرچویلٹی یا روحانیت کے بارے میں ان کا کیا نقطہ نظر ہے, وہ کیسے پریکٹس کرتے ہیں چیزوں کو. تو یہ انہوں نے سب لوگوں نے اپنا اپنا بتا دیا. جب آپ کے پاس وہ لوگوں کا ڈیٹا آ گیا, لوگوں کی باتیں آ گئی, اب ان باتوں کے اندر سے آپ نے ایسے لنکس ڈیولپ کرنے ہیں, ایسی باتیں ڈیولپ کرنی ہے جو کہ ایک مفروضے کی شکل اختیار کر لے, مطلب ایک وہ مفروضہ بن جائے جس کو ہم تھیوری کہیں گے, جس کو ہم تھیوری کا نام دیں گے. تھیوری, ایک جو ورڈ تھیوری ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی فینومینا یا کوئی بھی واقعہ وہ کیا ہوتا ہے, وہ کیسے ہوتا ہے, اس کا دوسرے عوامل کے ساتھ کیا تعلق ہے, تو اس کو تھیوری کہتے ہیں, جو ایک مفروضہ ہی ہوتا ہے بیسیکلی. تو یہ ہے مفروضہ ڈیولپ کرنا, اس سے آپ تھیوری ڈیولپ کرتے ہیں, مفروضہ ڈیولپ کرتے ہیں, اور ایک پھر اس کو ایک جنرل سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے. اب دیکھیے, آپ نے بھی اپنی لائف کے اندر بہت سے لوگوں نے بارہا بار یہ جملہ یوز کیا ہوگا کہ عمومی طور پہ لوگ ایسا کرتے ہیں. اب ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ کہیں نہ کہیں پہ کبھی نہ کبھی اس جو آپ نے جملہ کہا ہے اس حوالے سے کبھی نہ کبھی کہیں پہ تحقیق ہوئی ہوگی, اور وہ تحقیق چند لوگوں پہ ہوئی ہوگی, اور بار بار سیم بیہیویئر آیا ہوگا, اور اس بیس پہ ایک بات بن گئی, ایک مفروضہ بن گیا کہ بھئی عمومی طور پہ لوگ ایسا کرتے ہیں. تو یہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے عمومی طور پہ سوشل سائنسز کے اندر, ایون بزنس اسٹڈیز کے اندر بھی, ہیومینٹیز میں بھی. یہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ ڈیزائن ہے. عمومی طور پہ لوگ اس میں کم ہی جاتے ہیں. بہرحال کیونکہ ڈیزائن ہے اور اس کو جاننا ضروری ہے. تو یہ گراؤنڈڈ تھیوری ہے جس کے اندر آپ لوگوں کے ویو پوائنٹ لے کے ان کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں اور اس سے مفروضے ڈیولپ کرتے ہیں یا تھیوری ڈیولپ اپ کر لیتے ہیں. چوتھا اس میں کوالٹیٹیو ریسرچ کے اندر جو ڈیزائن ہے وہ ہے ایتھنوگرافی یا ایتھنوگرافک ریسرچ. ایتھنوگرافی کا مطلب یہ ہے, یا یہ اس کنڈیشن میں یہ اپلائی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا فوکس کسی خاص ثقافت یا کلچرل شیئرنگ گروپ کو آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل, اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ اس طرح سے سمجھیے کہ جیسے پاکستان میں مختلف ثقافتیں ہیں, آپ سب جانتے ہیں, اور آپ کسی ایک خاص کلچر کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں کہ وادی کیلاش ہے جیسے
اب وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کا کیلاش کی وادی کا ایک اپنا خاص کلچر ہے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ سبھی ایک دوسرے سے وہاں پہ رہتے ہیں، اور ان کا رہن سہن، ان کا مطلب کس طرح سے وہ چیزوں کو کرتے ہیں یا کس طرح سے ان کی چیزیں چلتی ہیں، ڈیلی روٹینز کیسی ہوتی ہیں، لوگ کیسے کام کرتے ہیں وہاں پہ ایک دوسرے کے، لیٹ سے اگر کسی کو پرابلم ہے، پریشانی ہے، تو پریشانی کے عالم میں وہ ایک دوسرے کے کیسے کام آتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے یا اس طرح کی چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے لیے جو ڈیزائن کوالٹیٹیو ریسرچ کے اندر ہے اس کو ایتھنوگرافی ریسرچ کہا جاتا ہے، جس میں آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں لوگوں کا بیہیویئر، لوگوں کا پیٹرن، ان کی زندگی کا طریقہ، سلیقہ، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ خصوصی طور پہ کلچر یا کلچرل اسٹڈیز کے اندر اس کو کیا جاتا ہے۔ آپ اسلامک کلچر کی بھی بات کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اسلامک کلچر کے حوالے سے۔ اسلامک کلچر تو ایک بہت براڈر ٹرم ہے، اس کو تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا نیرو ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ تو سوری، تو کسی خاص کلچر کے حوالے سے اگر آپ باتوں کو کرنا چاہتے ہیں، ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ طریقہ کار سب سے موزوں سمجھا جاتا ہے۔ جو آخری ڈیزائن آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے کیس اسٹڈی کا۔ کیس اسٹڈی بھی ایک اہم ایریا ہے۔ کیس اسٹڈی میں جو فوکس ہے، جو آپ کہہ لیجئے کہ جو زور ہے یا ایمفیسس ہے، وہ ان ڈیپتھ انویسٹیگیشن پہ ہے۔ بہت گہرائی میں جا کے آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس پہ ان ڈیپتھ انویسٹیگیشن ہے۔ اب اس میں جو لفظ کیس ہے اس کے ملٹیپل میننگس ہیں۔ جیسے میں اگر اس کی اس طرح سے مثال دوں کہ کیس کانکریٹ فارم میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے آپ نے کسی ادارے کو، کسی یونیورسٹی کو، کسی مدرسے کو ایون یا کسی کوئی بھی درس گاہ ہے، اس کو ایز اے کیس لینا ہے اور اس کی ان ڈیپتھ انویسٹیگیشن کرنی ہے جس بھی موضوع کے حوالے سے آپ ریسرچ کر رہے ہیں۔ جیسے اس کی ایسے ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک مثال دے رہا ہوں بس، یعنی کہ سمپل، کہ جیسے جامعہ نعیمیہ ہے۔ اب وہ ایک ادارہ ہے، وہاں پہ طالب علم پڑھتے ہیں جا کے، یا جامعہ سلفیہ ہے، یا جتنا بھی جو بھی اس کی ایگزامپل ہو سکتی ہے۔ اب آپ نے اس جامعہ کے اندر جا کے اس کی ان ڈیپتھ انویسٹیگیشن کرنی ہے کہ وہاں پہ ہاؤ لائف ورکس، زندگی کیسے چلتی ہے۔ اب موضوع آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسے وہاں پہ لوگ جو ہے وہ دین کی تعلیم جو حاصل کرتے ہیں، اس دین کی تعلیم حاصل کرنے کے کیا کیا چیلنجز ہے، اور ان چیلنجز کو آپ جامعہ سلفیہ میں یا جامعہ نعیمیہ میں یا جامعہ اشرفیہ میں جو بھی اسپیسیفک درس گاہ ہے یا جو بھی یونیورسٹی ہے یا جو بھی ادارہ ہے، اب وہ ان ڈیپتھ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر کیس اسٹڈی ہے۔ کیس اسٹڈی کا فوکس ہوتا ہے ان ڈیپتھ ڈیٹیلز، مائکرو ڈیٹیلز لینا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ جہاں تک ممکن ہو سکے وہاں تک آپ، یعنی کہ اس کی تفصیل، اس کی جو تفصیلات ہیں اس کو آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن کے اندر کیس اسٹڈی جس میں ریسرچر کا فوکس گہرائی، ان ڈیپتھ انویسٹیگیشن کا ہوتا ہے، وہ بیسیکلی یعنی کہ، اور اس کے بعد کیس کوئی ایون کیس جو ہے لیس کنکریٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے فار ایگزامپل مان لیجئے کسی پروسیجر کا یا کسی پروسیس کو ایز اے کیس آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، وہ کوئی بھی پروسیس ہو سکتا ہے، جیسے درس گاہوں کے اندر ایڈمیشن کا پروسیس ہے یا کوئی بھی پروسیجر ہو سکتا ہے۔ نظام، جس کی میں نظام کی اگر بات کروں تو نظام، کسی بھی نظام کو آپ ایز اے کیس اسٹڈی کے طور پہ تحقیق اس میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ 5 تھے، یعنی کہ ایک ان کی بڑی معقول تفصیلات تھیں۔
थोड़ी सी आवाजें आ रही थी तो आई गेस अच्छा ठीक है, अब ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हर एक का मैं प्रोसीजर बता देता हूँ साथ साथ। अब पहले पांचों का मैंने आपको बता दिया कि नैरेटिव, ग्राउंडेड थ्योरी, केस स्टडी, ये है। और किस सिचुएशन के अंदर आप क्या डिजाइन फॉलो करेंगे वो भी मैंने कोशिश की है कि उसकी एक ब्रीफिंग में आपके सामने रखूं। अब उसके बाद मैं इन पांचों का जो प्रोसीजर है, जैसे नैरेटिव है उसका प्रोसीजर होगा, हर एक का एक अपना अपना प्रोसीजर है और एक डायग्राम की सूरत में आपके सामने मौजूद भी है। तो प्रोसीजर क्या होगा अगर मैं नैरेटिव रिसर्च की बात करूं, तो इसके अंदर प्रोसीजर क्या होगा। अब प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ऐसे सर्कल मूव कर रहा है ऐसे। अब सबसे पहले तो देखिए कि आपने तय करना, अगर नैरेटिव प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले आप तय कर लें कि क्या नैरेटिव रिसर्च, आप जो टॉपिक है आपका या जो रिसर्च प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आप थीसिस लिखना चाह रहे हैं, पीएचडी का या एमफिल का, तो क्या नैरेटिव रिसर्च उसके लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। ठीक है, पता चल गया अप्रोप्रिएट है। उसके बाद आप तय करें कि आपने किस इंडिविजुअल को पिक करना है जिनसे आपने स्टोरी की सूरत में चीजों को लेके चलना है। उनकी वो सवाने उम्री हो सकती है, कोई बायोग्राफी, या जैसे मैंने पहले कहा कि बायोग्राफी भी हो सकती है इसमें। पूरी जिंदगी की एक पूरी की पूरी जिंदगी को आप स्टडी करना चाहते हैं, जैसे अमूमी तौर पे यहाँ पे जैसे आप लोग पीएचडी इस्लामिक थॉट सिविलाइजेशन में है, तो हो सकता है कि किसी का मौजू ऐसा हो कि किसी फलां पर्सनैलिटी की दीनी खिदमात क्या है या कैसी हैं, ठीक है, और आप उनसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो फिर वो आपको अपनी पूरी जिंदगी की स्ट्रगल बताएगा। वो स्कॉलर, जो पर्टिकुलर स्कॉलर है, कि उसने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, कैसे हासिल की, किस तरह से दीनी तालीम हासिल करने के बाद वो दावा के मैदान में आया और फिर दावत दी लोगों को, फिर उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या टर्निंग पॉइंट्स थे, क्या क्या इश्यूज थे। मतलब देखिए एक तरतीब चलेगी, एक डेट वाइज, जिसको मैंने क्रोनोलॉजी कहा या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा, एक डेट वाइज या तरतीब वाइज वो अपने जिंदगी के वाकयात को, अपने इवेंट्स को आपसे शेयर करेगा एक स्टोरी की सूरत में। उस पर्टिकुलर स्कॉलर कोई भी हो सकता है, और आप उससे वो तमाम चीजों को सुन के, तो जाहिर है आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर उसने जो चीजें बताई हैं आप उसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज करेंगे। आप उसको दोबारा से डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इसमें नैरेटिव रिसर्च में इम्पॉर्टेंट सबसे अहम चीज है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब ये होता है कि आप, यानी कि एज ए रिसर्चर आप हैं और आपके सामने वो शख्स है जिससे आपने डाटा लेना है या जिसे आपने इंटरव्यू करना है, उसके और आपके दरमियान एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट या कोलैबोरेटिव बिहेवियर होना चाहिए। आपको भी इत्मीनान हो कि आप जो पूछेंगे उसका जवाब आपको मिलेगा, और जो जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है या जिसे बातें पूछी जा रही हैं उसको भी इत्मीनान हो कि मुझसे इंटरव्यू लेने वाला शख्स जो है वो दिलचस्पी रखता है मेरी चीज़ों के बारे में या मेरे काम के हवाले से। तो ये कोलैबोरेटिव बिहेवियर होना चाहिए। अब उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और जो सबसे अहम बात है कि जब आप ये चीजें एक दफा आपके पास आ गई, ये स्टोरी पूरी की पूरी आपने ले ली, उस स्टोरी को रीस्टोरी करना है, यानी कि दोबारा से आपने उसके अंदर यानी कि लिंक्स को आइडेंटिफाई करना है और आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है, और आपने उसमें से मतलब निकालना है कि अच्छा ये चीजें हैं, ये ऑर्गेनाइज है। समटाइम्स क्या होता है कि जो बात बताने वाला है वो बेतरतीबी से चीजें बता देता है। कभी कहता है कि, कभी वो कहेगा कि हो सकता है कभी वो पहले बचपन की बातें बता दे या पहले वो अपने लड़कपन की बातें बता दे। तो आप तो वैसे लिखते जा रहे हैं या रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, ये आपने बाद में तरतीब या उसको रीऑर्गेनाइज करना है। यू हैव टू मेक श्योर
آپ کو میک شیور کرنا ہے کہ اس کی ترتیب بالکل ٹھیک ہو. یہ ایک نیریٹو پروسیجر کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے اس کو ایک ترتیب سے لے کے چلنا ہے. فینومینالوجی میں بھی سب سے پہلے آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ کیا آپ کا جو ریسرچ ٹاپک ہے، آپ کا جو ریسرچ ایریا ہے، کیا اس کے لیے فینومینالوجی کا ڈیزائن ٹھیک رہے گا یا نہیں. تو آپ نے سوچا کہ ٹھیک رہے گا، اوکے دیٹس فائن. اس کے بعد آپ تھوڑا سا اپنے جو فینومینا ہے، آپ کس فینومینا پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ فینومینا کوئی بھی اسپیسیفک ایونٹ ہوتا ہے، اس ایونٹ سے لوگ ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں اور انہی ایکسپیرینسز کو آپ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اس کے اوپر ہے. آپ اپنی کچھ فینومینا کو ایکسپلین کریں گے کہ بھئی آپ کیا کون سا واقعہ یا کون سا فینومینا آپ ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں. جیسے عرب سپرنگ ایک واقعہ ہے، آپ سب کے نالج میں ہوگا. اب عرب سپرنگ کا جو واقعہ وہ مختلف لوگوں نے، مختلف ایتھنیسٹی کے لوگوں نے یا قومیت کے لوگوں نے اس کا امپیکٹ دیکھا. تو اگر آپ اس امپیکٹ کو انالائز کرنا چاہتے ہیں تو دین فینومینالوجی could be the best option for you. آپ اس کی بیس پہ انٹرویوز لوگوں سے کرتے ہیں ظاہر ہے، اور ان سے تجربات پوچھتے ہیں، ان کے ایکسپیرینسز کے بارے میں انہی کی زبان سے آپ سنتے ہیں، اور پھر اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ انالیسس، جو کوالٹیٹیو ڈیٹا انالیسس کی ٹیکنیک ہے، لوگوں کی باتوں کے اندر سے ہی آپ نے کچھ تھیمز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. یہ ورڈ تھیم کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں سے ہی کچھ باتیں آپ نے نکالنی ہیں عام سادہ فہم زبان میں، اور اس کو فردر ڈسکرائب کرنا ہے، اور آپ نے اپنی جو تھیسس ہے، جو ریسرچ رپورٹ یا تھیسس یا مقالہ آپ لکھ رہے ہیں، اس کے اندر اس کو رپورٹ کر دینا ہے. تو یہ فینومینالوجی کا پروسیجر رہے گا. ان سب کے پروسیجر سیم ہے ان اے سینس، بس آپ نے اس کی نیچر کو پرکھ لینا ہے. اس کے بعد گراؤنڈڈ تھیوری، اگین پہلا سوال ہمیشہ وہی رہے گا کہ آپ سب سے پہلے طے کر لیجئے کہ آپ کا ٹاپک، آپ کا ریسرچ ایریا، اس کے لیے گراؤنڈڈ تھیوری سب سے بیسٹ ہے یا سب سے زیادہ سوٹیبل ہے. تو وہ ٹھیک ہے کہ آپ نے مان لیجئے کہ آپ نے طے کر لیا کہ گراؤنڈڈ تھیوری ٹھیک ہے میرے لیے، تو میں اس کو اپلائی کر لیتا ہوں. اس کے بعد پھر اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ تھوڑا سا مشکل ٹاسک ہوتا ہے، پھر بھی میں اس کو ایک دفعہ ایکسپلین کر دیتا ہوں. اب سب سے پہلے تو آپ نے طے کر لیا کہ گراؤنڈڈ تھیوری آپ کے لیے ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے لوگوں سے اگین یعنی کہ انٹرویوز لینے ہیں کسی بھی خاص پروسیس، فینومینا، ایونٹ کے حوالے سے، کیونکہ آپ کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں سے لیا گیا ڈیٹا انٹرویوز کی صورت میں یا ان کو آبزرو کرنے کی صورت میں آپ کے پاس بہت زیادہ جو ڈیٹا آیا ہے، آپ نے اس ڈیٹا کے اندر اپنے آپ کو رکھ کے سوچنا ہے، پرکھنا ہے اور اس کی تہ تک جانا ہے، تاکہ اس کے اندر سے آپ مفروضہ یا تھیوری ڈیولپ کر سکیں یا اس کو بنا سکیں. اب اس کے لیے اب تھیوری ایسے نہیں بنتی، مفروضہ ایسے نہیں بنے گا، اس کا ایک پروسیس ہے، اس کا پروسیس ہے. میں پروسیس اس طرح سے اس کو اگر میں آپ سے وائٹ بورڈ تھوڑا سا شیئر کر لوں تو میں اس کو ایسے کہوں گا کہ جیسے مان لیجئے کہ یہ ایک کمرہ ہے اور یہاں پہ آپ نے مختلف لوگوں سے انٹرویو لے لیا. آپ کے پاس کوئی 15 کے قریب انٹرویوز آ گئے. 15 کے قریب آپ کے پاس انٹرویوز، یعنی کہ آپ کے پاس اچھا خاصا ڈیٹا آ گیا ہوگا. اچھا خاصا یعنی کہ اب یہ جو میں لائنیں لگا رہا ہوں، یہ بیسیکلی آپ اس کو امیجن کر لیجئے یا تصور کر لیجئے کہ یہ آپ نے انہی کی باتوں کو لکھ لیا ہے. اچھا،
اس کے بعد ان باتوں کو لکھنے کے بعد آپ نے ان کی کرنی ہے کوڈنگ. کوڈنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ جو سیم نیچر کی باتیں ہیں آپ ان کو ایک اس کو کوڈ کر دیں, ٹھیک ہے نا, آپ اس کو کوئی نام دے دیں, ٹھیک ہے, جو لیٹ سے جی میں ازیوم کر رہا ہوں کہ یہ جو 3 ہیں یہ 1 ہے اور یہ یعنی کہ یہ تینوں ایک ہی کیٹیگری کے ہیں. تو آپ نے کیا کیا کہ کوڈنگ بنا دی. کوڈنگ مطلب فار ایگزامپل یہ کوڈ 1 کوڈ 2 اینڈ کوڈ 3. اچھا, پھر آپ نے انہی کوڈ سے آپ نے کیٹیگریز ڈیفائن کرنی ہے. آپ نے کہا جی کہ یہ کوڈ 1 اور کوڈ 2 ایک ہی کیٹیگری کا ہے, تو یہ کیٹیگری آپ کی آگے جسٹ آئی ایم رائٹنگ C80 فار کیٹیگری اینڈ اس کی دوسری کیٹیگری بن گئی, یہ دوسری کیٹیگریز بن گئی, ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے اس کو ملا کے مین کیٹیگری بنا دی, مین کیٹیگری بنا دی. اور پھر یہ مین کیٹیگری سے جو آپ کی ازمپشن بنے گی یا آپ کی جو تھیوری بنے گی وہ آپ کا مفروضہ کہلائے گی, جو عام جنرل جس کو آپ نے کہا کہ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے, تو یہ ایسے بات نکلائے گی. اب اس پروسیس کو گراؤنڈڈ تھیوری میں کچھ اسپیسیفک نام دیے گئے ہیں. جیسے یہ والا جو پروسیس ہے, اگر میں اس کی بات کروں, یہ والا جو پروسیس ہے, یہ والا اس کو کہتے ہیں اوپن کوڈنگ. یہ والا جو پروسیس ہے اس کو کہتے ہیں ایکزیل کوڈنگ. اور اس کو کہیں گے سلیکٹیو کوڈنگ. یہ کچھ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں جو جب بھی آپ اپنے تھیسس کے اندر گراؤنڈڈ تھیوری کو فالو کرتے ہیں تو یہ سب چیزوں کو لکھنا ہوتا ہے, اس کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کا پروٹوکول ہے. تو اس طرح سے یہ آپ کا یعنی کہ جو گراؤنڈڈ تھیوری کا پروسیجر ہے یہ اس طرح سے مکمل ہوگا. اب کیونکہ یہ قدرے ہارڈ ہے, مشکل ہے, تو بس ایسا نہیں ہے کہ یہ ناممکن ہو, مطلب ناممکن والی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن مشکل ضرور ہے, چیلنجنگ بھی ہے کافی. گراؤنڈڈ تھیوری کے بعد جو ایتھنوگرافی پروسیجر ہے اس کی ہم بات کر لیتے ہیں. تو ہمیشہ کی طرح سب سے پہلا وہی سوال رہے گا کہ کیا آپ کا ریسرچ ٹاپک, ریسرچ ایریا, آپ کا موضوع اس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کے اوپر ایتھنوگرافی ایز اے ریسرچ ڈیزائن اپلائی کیا جائے. تو آپ نے کہا کہ جی بالکل کرتا ہے, تو ٹھیک ہو گیا, طے ہوگی بات. اس کے بعد آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کس کلچر کے اندر کس کلچرل گروپ کو آپ یعنی کہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں یا اس کی ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں, اس کو فردر ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, اس کی یعنی کہ سلیکشن کر کے تو پھر آپ اسپیسیفک یہ دیکھیں گے کہ اس کلچر کے اندر آپ کن ایشوز پہ بات کرنا چاہتے ہیں. مجھے صرف 1 منٹ دیجیے گا, میں ذرا پانی پی لوں, مجھے کھانسی آ رہی ہے تو میں ذرا پانی پی لوں. میں جسٹ گیو می 1 منٹ. سر اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. ابھی تک تو ہم یہ فیل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دے دی ہے. سارے بھی آپ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل اور کامل صحت عطا فرمائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کی دعاؤں کا ماشاءاللہ, آپ کی ہی دعاؤں سے اور آپ کے جتنے بھی طالب علم ہیں ان کی دعاؤں سے اور اللہ کی سب سے پہلے اللہ کی توفیق سے بول پا رہا ہوں. سو جتنی ہمت ہے انشاءاللہ تعالیٰ I'll try. تو جزاک اللہ اگین. تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے کلچرل شیئرنگ گروپ لے لیا, جیسے میں نے پہلے وادی کلاش کی بات کی کہ اس کے اندر کلچرل ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک کلچر کے اندر کوئی سب کلچر کو بھی آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. جیسے عمومی طور پہ آپ نے اگر اسٹڈی کرنا ہے کہ اسلامی کلچر میں جو ہے وہ مختلف اقدار کیسے پنپتی ہیں یا سم تھنگ لائک دیٹ. ابھی کیونکہ وہ میں جو اسپیسیفک آپ کی فیلڈ کے حوالے سے جو موضوع ہے یا اس کی کوئی اسپیسیفک ایگزامپل میرے مائنڈ میں اسی طرح سے آ رہی ہے. تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کسی بھی
اسلامک معاشرے میں یا اسلامک کلچر کے اندر اسلامی تعلیمات کو فالو کرنا کتنا آسان ہے، کتنا مشکل ہے، یا سم تھنگ لائک دیٹ. تو یہ ایک بیسیکلی آپ کا فوکس ہے ایک خاص کلچر کے کانٹیکسٹ میں چیزوں کو لے کے چلنے کا. تو اس کے لیے آپ ظاہر ہے کہ ایتھنوگرافی کا بذات خود اسی کانٹیکسٹ میں مطلب یہی ہے کہ کلچر، ثقافت، اینڈ اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. اسلامک کلچر ہو سکتا ہے، کوئی بھی any other culture which you want to study or explore. اور اگین آپ انفارمیشن گیدر کریں گے ان دا فارم آف انٹرویوز، آبزرویشن. اچھا، اس کی ایتھنوگرافی کی سب سے ایک اچھی چیز کہہ لیجئے یا اس کے اندر چیلنجنگ کہہ لیجئے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کلچر میں جا کے آپ نے رہنا بھی ہے، آپ نے دیکھنا بھی ہے، اس کو آبزرو بھی کرنا ہے، محسوس بھی کرنا ہے کہ اس کلچر میں ایسا کیا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جیسے فورن کنٹریز سے یا باہر کے لوگ پاکستان میں آ کے پاکستان میں تحقیق کرتے ہیں، یہاں پہ رہتے ہیں، یہاں کے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، یہاں کے لوگوں کا رہن سہن، ان کا کلچر سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی کوئی رپورٹ بنا کے تو چلے جاتے ہیں. اور پھر ہمارے پاس وہ مختلف میڈیا کی صورت میں ہم تک پہنچتی ہیں کہ بھئی پاکستان میں یہ تحقیق ہوئی ہے یا پاکستان کے کلچر پہ یہ ہوا ہے یا سم تھنگ لائک دیٹ. تو اس کے اندر، اس کلچر کے اندر اپنے آپ کو آپ نے امرس کرنا ہے، اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، تاکہ آپ اپنے آپ کو اس کلچرل شیئرنگ گروپ کی جگہ پہ رکھ کے دیکھ سکیں کہ وہ کیسے اس کلچر میں رہتے ہیں، ان کا رہن سہن کیا ہے، ان کی زندگی کے معاملات کیا ہیں، کیسے وہ رہتے ہیں، ان کی سوشل لائف کیسی ہے، ان کی ریلیجیس لائف کیسی ہے، ان کی ٹیچنگز کیسی ہیں. تو یہ ساری چیزیں، تربیت کیسی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اس کے بعد اگین آپ ایکسپلینیشنز دیتے ہیں، اس کے اندر ڈفرینٹ پیٹرنس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ڈفرینٹ تھیمز کو نکالتے ہیں، اور آپ اپنی تھیسس کے اندر ان کی تفصیلات کو لکھ دیتے ہیں. جو ہمارے پاس آخری جو پروسیجر ہے وہ کیس اسٹڈی کا ہے. کیس اسٹڈی کے اندر اسپیشلی جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ان ڈیپتھ انویسٹیگیشن ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانا. ان ڈیپتھ انویسٹیگیشن، مائکرو ڈیٹیلز آپ لیتے ہیں. اب کیس اسٹڈی یا اس میں جو ورڈ کیس ہے، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے، ایون یہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے. تو اور آپ اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل تفصیلات لیتے ہیں. ایکسٹینسو ڈیٹا کلیکشن اس میں ہوتی ہے، اور اس میں ملٹیپل سورسز سے ڈیٹا لیا جاتا ہے. آپ انٹرویو بھی کرتے ہیں، آپ آبزرویشن بھی کرتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس چانس ہو تو کچھ نہ کچھ ڈاکومنٹس کی صورت میں بھی، یا آلریڈی جو ریٹن آپ کے پاس موجود ہے ڈیٹا، کتاب کی صورت میں، کسی آرٹیکل کی صورت میں، اخبارات کی صورت میں، یا کسی بھی میڈیم میں، تو یا ایون کسی آڈیو کی صورت میں، تو آپ اس کو اینالائز کرتے ہیں، اور اینڈ پہ آپ اپنی رپورٹ بنا دیتے ہیں سمپل. اور اس طرح سے یہ بھی اس طرح سے فالو ہوگا. یہ پانچوں جو پروسیجرز کیس اسٹڈی کے پروسیجرز ہیں، یہ ہے یہ پانچوں جو کوالٹیٹیو ڈیزائنز ہیں، یہ ہے سارے کوالٹیٹیو ڈیزائن. یہ سارے جو کوالٹیٹیو ریسرچ ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ کانٹیکسٹ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، اس کا کوئی پس منظر ہوتا ہے. اگر آپ کیس اسٹڈی بھی فالو کریں گے تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی پس منظر ہوگا. ایتھنوگرافی میں بھی پس منظر ہے، فینومینالوجی میں بھی پس منظر ہے. تو کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ یا کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اس میں کانٹیکسٹ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، کسی خاص کانٹیکسٹ میں یہ ہو رہی ہوتی ہے. ہاں، جب آپ کا ریسرچ فوکس بدلتا ہے تو بس اس کا ڈیزائن بدل جاتا ہے، اور ڈیزائن کے بدلنے سے کچھ تھوڑا سا طریقہ کار لکھنے کا اپنے تھیسس کے اندر، فار ایگزامپل کسی نے اگر کیس اسٹڈی فالو کیا ہے تو تھیسس کے اندر کیس اسٹڈی کو لکھنے کا کچھ مختلف ہوگا ایز کمپیئر ٹو فینومینالوجی. بہت سی چیزیں اس میں سملیرٹیز بھی ہیں، جیسے پانچوں جو
डिज़ाइंस हैं, उन डिज़ाइंस के अंदर जब आप डाटा कलेक्शन कर रहे होंगे तो आपका वास्ता इन्हीं तीनों क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड से पड़ेगा। देखिए, आप चाहे फिनोमिनोलॉजी में चले जाइए, चाहे आप केस स्टडी में चले जाइए, चाहे आप नैरेटिव रिसर्च में चले जाइए, इंटरव्यूज तो आप लेंगे। हाँ, इंटरव्यूज अब जाहिर है कि एक अनदर चैलेंजिंग टास्क होता है। तो आप अब अगर अपनी स्लाइड पे देखें तो ये है क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड्स। क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड्स आम तौर पे हमारे पास 3 हैं, जिसमें सबसे पहले इंटरव्यूज, जो सबसे इम्पोर्टेंट भी एक मेथड है, दूसरे नंबर पे ऑब्जर्वेशन है, तीसरे नंबर पे डॉक्यूमेंट्स हैं। इवन इसके अलावा जैसे ऑडियो विजुअल्स हैं, आपके पास कोई तस्वीर है वो भी उसको भी आप एनालाइज कर सकते हैं, आपके पास कोई ऑडियो है उसको भी आप एनालाइज कर सकते हैं, आपके पास किसी स्कॉलर का, लेट्स से एक स्कॉलर है और जैसे जैसे डॉक्टर इसरार अहमद हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी उनकी ऑडियोज, उनकी वीडियोस अभी भी ज़ाहिर है मौजूद है और लोग उनसे इस्तिफादा हासिल करते हैं। और आप कोई तहकीक करना चाहते हैं डॉक्टर इसरार अहमद के हवाले से, अगर आप उनकी एज ए पर्सनैलिटी और उनकी लाइफ के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं, उनकी मजहबी जिंदगी, उनकी दीनी जिंदगी और उनकी जो जद्दोजहद रही है उसके ऊपर फोकस है आपका, तो फिर आप नैरेटिव रिसर्च को ले सकते हैं। और नैरेटिव रिसर्च में फिर आप उनका इंटरव्यू तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स की सूरत में या उनके ऑडियोज या लेक्चर्स या पुराने इंटरव्यूज की सूरत में जो ऑलरेडी मौजूद है, आप उन्हीं का एनालिसिस एक मुख्तलिफ अंदाज में एक नए एंगल से कर सकते हैं। तो ऑडियो विजुअल्स की मैं बात कर रहा था, तो ये है। अब तीनों का इंटरव्यू अगर आप करना चाहते हैं तो इंटरव्यू करने का एक प्रॉपर तरीकाकार है। अगर कभी इंशाल्लाह ताला मुझे मौका मिला तो मैं सिर्फ इंटरव्यूज पे हम जरूर वर्कशॉप रख सकते हैं कि इंटरव्यू प्रॉपर तरीके से करना कैसे होता है, इंटरव्यू को डिजाइन कैसे किया जाता है। हमारे यहाँ शायद इस चीज को बहुत लाइट लिया जाता है कि ठीक है इंटरव्यू करना है तो बहुत आसान होगा, और दिखने में आसान है लेकिन इसमें बहुत से चैलेंजेस भी आते हैं। इंटरव्यू फिर इंटरव्यू करने से पहले आपने सवालनामा डेवलप करना होता है, जिसको इंटरव्यू प्रोटोकॉल कहा जाता है। आपने कुछ सवालात लिखने होते हैं कि भाई आपका जो रिसर्च टॉपिक है उससे रिलेटेड क्या सवालात आप पूछ सकते हैं, जिससे भी आपने पूछना है। तो इंटरव्यू का पूरा एक मैकेनिज्म। फिर इंटरव्यू कई किस्म के होते हैं, जैसे एक मोटी मोटी चीजें मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तफसील अभी शायद वक्त भी इजाजत नहीं देगा। तो जैसे इंटरव्यू एक है 1 to 1, आप हैं और आपके सामने सिर्फ एक बंदा बैठा हुआ है। एक है 1 to many, उसको कहते हैं फोकस ग्रुप इंटरव्यू। आप बैठे हैं और कभी आपने पॉलिटिकल टॉक शोज देखे हों जिसमें एक इंटरव्यू लेने वाला है, यानी कि जो किसी प्रोग्राम का मेजबान है और उसने अपने सामने 3 लोगों को बिठा रखा है और वो एट द सेम टाइम तीनों से इंटरव्यू कर रहा है, उसको कहते हैं फोकस ग्रुप इंटरव्यूज टाइप इंटरव्यू की। वो भी एक किस्म है। अब हर एक के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं जिसकी तफसील बहुत ज्यादा है। उसी तरह से दूसरा क्वालिटेटिव मेथड आता है ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा करना। मुशाहिदा करना दिखने में बहुत आसान है कि मैंने कोई मदरसा विजिट किया, वहां पे जाके मैंने देखा कि वहां पे तालिब इल्म ऐसे पढ़ रहे थे, उस्ताद ऐसे पढ़ा रहा था। ये दिखने में आसान है, सुनने में भी आसान लगता है, लेकिन जब ये करने पे आए और इसको जब लिखने पे आते हैं तो उसमें बहुत से चैलेंजेस इन्वॉल्व होते हैं, बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं, बहुत से इश्यूज खड़े हो जाते हैं कि अच्छा ये ऑब्जर्वेशन है तो ये आपने कैसे किया, दिस दैट, बहुत से इसमें मतलब सवालात हैं। और ऑब्जर्वेशंस की भी आगे मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अगेन अभी मैं शायद उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स का मतलब जो ऑलरेडी चीजें आपके पास रिटन फॉर्म में मौजूद हैं। जैसे अगर आप किसी स्कॉलर
نے किसी स्कॉलर के हवाले से आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, उसकी रिलीजियन की जो खिदमत है या दीन की खिदमत है उस हवाले से, तो अब वो तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनकी जो किताबें हैं, उनकी जो तसानीफ हैं, उनकी जो उन्होंने जो किताबें लिखी हैं किसी मौजू के हवाले से, तो आप उन पे तहकीक कर सकते हैं, वही आपका सोर्स बन जाएगा डाटा कलेक्शन का। आप ज़ाहिरा इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप उन डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करेंगे। तो ये तीन बेसिकली डाटा कलेक्शन मेथड्स हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, और हर एक की अपनी तफसील यानी कि है। उसके बाद आखिर में ये डाटा कलेक्शन एक साइकिल है, जिसको किताबों के अंदर आप इसको देख भी सकते हैं, जिसका रेफरेंस मैंने अपनी अगली स्लाइड में भी रखा हुआ है। डाटा कलेक्शन साइकिल का मतलब ये है कि देखिए, जैसे अगर आपने इंटरव्यू लेना है, अब इंटरव्यू मैं अगर आपने इंटरव्यू लेना है, तो इंटरव्यू लेने में आपने पहले जगह का इंतखाब करना है कि इंटरव्यू कहाँ पे होगा, किस जगह पे होगा। अब जब आपने उस जगह का इंतखाब करना है, तो फिर आपने ये मेक श्योर करना है कि वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वहाँ पे लोगों का फ्रीक्वेंट आना जाना ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप इंटरव्यू प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाएंगे। तो ये है कुछ इश्यूज, कुछ कंसिडरेशंस जब आपने क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट करना है, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर आपने इंटरव्यू लेना है, तो आपके पास रिकॉर्डर होना चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए, जाहिर है। और फिर एक से ज़्यादा, लेट्स से आप मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं, एक से ज़्यादा मोबाइल में आप रिकॉर्ड कर लीजिए। समटाइम क्या होता है कि आप अगर एक ही डिवाइस में रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके यानी कि हो सकता है कि फाइल सही तरीके से ना हो, या डैमेज हो जाए, या डिलीट हो जाए, या समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास उसका बैकअप होना चाहिए, एक से ज़्यादा जगह पे आपके पास उसका जो बैकअप है वो होना चाहिए। और फिर आपने जिन लोगों का इंटरव्यू करना है, उन लोगों को सिलेक्ट कैसे करना है। आपका कोई टॉपिक है, आप किसी टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी एमफिल जो भी, अब आपकी टारगेट सैंपल क्या होगा। आपने ये फैसला करना है, ये तय करना है कि मैं ऐसे कौन से लोग लूं जो लोग मुझे मेरे रिसर्च टॉपिक के हवाले से प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकें, जिनको आप रेलेवेंट लोग कहेंगे या रेलेवेंट पार्टिसिपेंट्स आप कहेंगे। तो लोगों की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर, जिसको आप सैंपल, आपकी जो पॉपुलेशन और उसके साथ साथ जो सैंपल है वो क्या होगा। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं वो डिफरेंट होती हैं एज कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव। और अमूमी तौर पे क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो सैम्पलिंग टेक्निक अप्लाई की जाती है उसको कहते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग या पर्पसफुल सैम्पलिंग, भी एक वर्ड आया है इस बारे में, पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि आप उन्हीं लोगों को, उन्हीं पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करेंगे जिनकी सिलेक्शन से आपको ये यकीन हो, या आपको ये बिलीफ हो कि वो पार्टिसिपेंट्स, वो लोग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मुझे दे देंगे। फॉर एग्जांपल एक ज़िमनी मिसाल है कि अगर आप क्रिकेट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो आप किसी क्रिकेटर से ही पूछेंगे, आप किसी दूसरे बंदे से नहीं पूछ सकते, क्योंकि जो क्रिकेट खेलता है या जो किसी स्पेशल खेल का जो एक्सपर्ट है, आप उसी से पूछेंगे। तो जो जिस चीज का एक्सपर्ट होगा, आप उसी रेलेवेंट बंदे से पूछेंगे जो आपके क्राइटेरिया पे उतरे। तो ये पर्पसिव सैम्पलिंग का मतलब है, और ये इसमें अमूमी तौर पे यही की जाती है। बहरहाल सैम्पलिंग की और भी टेक्निक्स हैं जिसकी तफसील ज़ाहिर है बहुत ज्यादा है। उसके बाद जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा रिकॉर्ड कर लेते हैं, उस डाटे को आपने अपने पास स्टोर करके रखना है। ऐसा ना हो कि आपने डाटा कलेक्ट कर लिया और आपने वो जाया हो गया डाटा। तो उसको, डाटा की सिक्योरिटी, डाटा की स्टोरेज बड़ी इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। और ये कुछ चीजें हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। जब आप पर्टिकुलरली डाटा कलेक्शन करते हैं, तो उसमें ये
چند چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. لاجسٹکس کا خیال رکھنا, ریکارڈنگ اکوپمنٹ کا میک شور کرنا کہ وہ ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد ایک اور اس میں چیز ہے جس میں یعنی یہ ہے کہ آپ نے جس سے انٹرویو لینا ہے یا جس سے ڈیٹا لینا ہے, سب سے پہلے آپ نے اس سے کانسنٹ بھی لینی ہے. آپ اپنی مرضی تھوپ نہیں سکتے, جس کو ہم ریسرچ ایتھکس میں بہت زیادہ ایمفیسائز کریں گے کہ پہلے آپ نے لوگوں سے کانسنٹ لینا ہے کہ کیا واقعی وہ انٹرویو دینا چاہتے ہیں, کہ اپنی مرضی سے انٹرویو دینا چاہتے ہیں, اور ان کو اجازت دی جائے گی کہ اگر وہ انٹرویو کے دوران چھوڑنا چاہیں تو وہ چھوڑ سکتے ہیں, آپ ان کو باؤنڈ نہیں کر سکتے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو کہ یعنی بہت زیادہ ضروری ہیں ان کے بارے میں جاننا. یہ ریفرنس ہے کتاب کا, یہ دونوں کتابیں بڑی فیمس ہیں سوشل سائنس اور بزنس کے حوالے سے. ایون ہیومینٹیز میں بھی یہ استعمال, کچھ نہ کچھ چیزیں استعمال ہو جاتی ہیں. سو انہی الفاظ کے ساتھ بہت شکریہ. میں اگین شکریہ ادا کروں گا سب کا. تو میں چاہوں گا کہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے, اگر بریک کرنی ہے تو بریک کر لے, جیسے ڈاکٹر ساجد صاحب حکم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کے حکم کی تعمیل کریں گے. جی سر, دس از آل فرام مائی سائڈ. دس از اے ویری اسمال ایفرٹ. تھینکس اے لاٹ. لیکن چونکہ اذان بالکل قریب ہے تو جن لوگوں نے کوئی میسج کرنا ہے وہ میسج پہ اپنا سوال کر لیں, لیکن ابھی ہمیں چونکہ بریک لینی ہوگی, اور اگر ہم سوال جواب ابھی شروع کریں گے تو پھر نماز کا بھی شروع ہوگا. تو ہوپ فلی ہم نماز کے بعد, سر آپ کی طبیعت مانے گی نا, نماز کے بعد آپ ہمیں جوائن کریں گے نا؟ جی سر انشاءاللہ تعالی بہت آئی ول شکریہ, بہت شکریہ جوائن شاہد بھائی, اللہ انشاءاللہ تعالیٰ تعالی. آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. جی سر کہ انشاءاللہ. اگر کسی پارٹیسپینٹ کی کوئی مصروفیت ہو تو وہ چیٹ میں سوال بھیج دیں, اور جو سوال خود کرنا چاہتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ ہمیں ٹھیک 5:45 پہ ہم دوبارہ جوائن کریں گے. 5:45 پہ یہاں دوبارہ سیشن ہوگا, اور وہ کویسچن آنسر سیشن ہی ہوگا. ہوپ فلی ہم اس کو 45 منٹس تک مینیج کریں گے. 6:30 کا ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے. سر لنک یہی رہے گا یا ڈفرینٹ ہو جائے گا؟ جی لنک یہی رہے گا. اوکے, لنک یہی رہے گا, اسی لنک پہ آنا ہے. بلکہ لنک آن ہی رکھیں گے ہم, کلاس چلتی رہے گی, اس کو ہم شٹ ڈاؤن نہیں کر رہے. تو اسی کو آپ دوبارہ جوائن کر سکیں گے. آپ مائک میوٹ کر کے اپنے کام کر سکتے ہیں, دوبارہ جوائن بھی کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا جی, اب ہمارا کویسچن آنسر وعلیکم کا السلام. سیشن شروع ہو جائے گا ابھی. تو ایک سوال آیا ہوا ہے اس چیٹ کے اوپر. جی سر, میں بھی وہی دیکھ رہا ہوں ابھی. جی سر. میں پڑھ دیتا ہوں, کوئی ایشو نہیں ہے. یہ کیا ہے, مریم حسین نے, can you please enlighten whether phenomenology and interpretive phenomenological analysis are used interchangeably, and if not, what is the difference? اچھا, مس مریم I guess ہیں یہاں پہ. اگر تو مس مریم حسین سن رہی ہیں تو میں اس سن کو رہی ہیں سر؟ موجود ہیں وہ موجود ہیں, ان کا میسج آ گیا. اچھا میسج آ گیا, اوکے. اچھا جی, جو فینومینالوجی ہے وہ جیسا کہ اس کا فوکس ہے, ایون آئی پی اے کا بھی جو انٹرپریٹیو فینومینالوجیکل انالیسس کی ٹرم آپ نے یوز کی ہے, اس کا جنرل جو فینومینالوجی ہے فوکس اس میں لیوڈ ایکسپیرینسز کا ہوتا ہے, ایکسپیرینسز ہی لینے ہوتے ہیں. لیکن جو تھوڑا سا ڈفرینس اس میں یہ ہے, جو انٹرپریٹیو فینومینالوجیکل انالیسس آئی پی اے پرٹیکولرلی, یہ بیسیکلی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ایڈیوگرافک عمومی طور پہ, کیونکہ یہ سائیکالوجی یا میڈیکل کے شعبے میں یہ جو عمومی طور پہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں بہت یونیک کیسز جن کو کہا جاتا ہے. جیسے خدا نہ خواستہ کسی کو کرونک پین ہے, یا کوئی بہت زیادہ یعنی کہ کسی نفسیاتی ایشو سے گزر رہا ہے, یا وہ بہت زیادہ پرابلم میں ہے, تو یہ ایک یونیک بن جاتا ہے. اس کے لیے جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ انٹرپریٹیو فینومینالوجیکل انالیسس ہم یوز کرتے ہیں آئی پی اے, جس میں ہم
یعنی کہ اس شخص کی جو کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کو یا جس سے ہم انٹرویو لے رہے ہیں یا جس کو ہم انالیسس کر رہے ہیں جس کے ایکسپیرینسز کا، وہ ایک یونیک کیس ہے، یونیک کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے، وہ کسی خاص سائیکولوجیکل اسٹیٹ سے گزر رہا ہو. یہ سائیکالوجی میں جو تھوڑا بہت میرا ہلکا پھلکا سا مطالعہ ہے، یہ اس میں ایک ٹرم یوز ہوئی ہے. تو انٹرپریٹیو فینومینالوجیکل انالیسس پرٹیکولرلی ان انڈیویجولس، ان کیسز کے بارے میں ہے جو کسی خاص یونیک کریکٹرسٹکس کے لوگ ہوتے ہیں، جو کسی خاص ایموشنل اسٹیٹ میں ہے، یا ان کے اوپر کوئی سائیکولوجیکل اسٹیٹ ہے، کوئی بھی ایشو ہے، کوئی بھی میڈیکل پرابلم ہے. تو ان کے ایکسپیرینسز کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کے لیے جو ٹرم ہے وہ انٹرپریٹیو فینومینالوجیکل انالیسس ہے. یہ خاص ہے ان کے لیے، جو میرا ابھی تک جو تھوڑی بہت چیزیں جو مجھے پتہ ہیں. سو آئی ہوپ کہ آئی ہیو آنسرڈ، ادروائز اس کی تفصیل میں جایا جا سکتا ہے. اور اس میں ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی، اس میں عمومی طور پہ فینومینالوجی میں ایون یو کین ٹیک اینی پری ایگزسٹنگ تھیوریٹیکل فریم ورک، but in IPA there is no need to have any you can say pre-existing framework. آپ پیورلی جو انڈیویجول ہے اس کی ہی زبان سے اس کے ایکسپیرینس کو ایکسپلور کرتے ہیں، کسی خاص اینگل سے اس کو نہیں دیکھتے، یعنی کہ کسی خاص پری ایگزسٹنگ اینگل سے اس کو اینالائز نہیں کر رہے ہوتے. So this is what I know about this thing. I hope I have answered. یہ شاید باقی جو اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن والے لوگ ہیں شاید ان کے لیے کچھ بہت زیادہ ٹیکنیکل ٹرم ہو. بہرحال اس سے ایسا کوئی پریشان نہ ہوئیے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ کے کوئی بھی جو بھی سوال ہیں انشاءاللہ تعالی اگر اس کے بارے میں مجھے آگاہی ہوئی تو انشاءاللہ I'll explain. جی ڈاکٹر ساجد صاحب، اس کے علاوہ میں دیکھوں چیٹ میں اگر کسی نے کوئی سوال اور آیا ہے تو میں یہ شاید ساجد صاحب کے حوالے سے ہے کوئی. ایک سوال ہے، what is the difference between case study and phenomenology? It seems the same. اچھا، اس میں نا میں تھوڑا سا جو چیزیں بتا دیتا ہوں. فینومینالوجی کے اندر آپ لوگوں کے جو لیوڈ ایکسپیرینسز ہیں کسی بھی فینومینا کے حوالے سے، آپ ان سے ان کی اس ایکسپیرینس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، انہی کی نظر سے، انہی کی جو ایکسپلینیشن ہوتی ہے آپ اسی ایکسپلینیشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں مختلف جو تھیمز ہیں یا وہ مختلف چیزیں ہیں وہ آپ نکالتے ہیں. جہاں تک کیس اسٹڈی کی بات ہے تو کیس اسٹڈی کے اندر آپ عمومی طور پہ ان ڈیپتھ انویسٹیگیشن کرتے ہیں کسی بھی فینومینا کی. مطلب اس میں تھن لائن ڈفرینس یہ ہے کہ کیس اسٹڈی کے اندر جو فوکس ہوتا ہے، آپ جس لوکیشن کو، جس جگہ پہ جاتے ہیں یا جس کو آپ ایز اے کیس لے رہے ہیں، آپ اس کو ایز اٹ از کہہ لیجیے، یا آپ اس کو اس کانٹیکس میں کہہ لیجیے، جو میرے مائنڈ میں بھی ایک ٹرم آ رہی ہے ان ڈیپتھ انویسٹیگیشن میں، جو اس کا ریئل ٹائم جو ایکسپیرینس ہے. جیسے اس کی ایک مثال ہے کہ آپ گئے کسی بھی ادارے میں اور آپ نے وہاں پہ جا کے بالکل ایز اٹ از جو لوگ جیسے کام کر رہے تھے، اگر کوئی مدرسہ ہے تو وہاں پہ جیسے لوگ اس ماحول میں کام کر رہے تھے، آپ نے اسی ماحول کو یا ریئل ٹائم جو چیزیں ہو رہی ہیں آپ نے ان کو نوٹ کیا ہے، جو ریئل ٹائم چیزیں چل رہی ہیں وہاں پہ. اگر آپ کسی آرگنائزیشن کی بات کریں تو جو ریئل ٹائم چیزیں ہو رہی ہیں، لائیو چیزیں یا ریئل ٹائم ہو رہی ہیں،
ٹھیک ہے. فینومینالوجی کے اندر فینومینالوجی کے اندر جو ہے وہ ایسا پاسبل ہے کہ آپ ایک ایسا فینومینا جو ایک بندے نے ایک شخص نے اس کو ایکسپیرئنس کر چکا ہے اور آپ اس سے یعنی کہ ڈیٹا لیتے ہیں. اور جو کیس اسٹڈی ہے ایون اس میں تھن لائن ڈفرینسز ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ جو کیس اسٹڈی ہے کیس اسٹڈی کے اندر آپ کا جو فوکس ہے وہ ان ڈیپتھ ہے. دا ورڈ ان ڈیپتھ ڈفرینشیٹ دا فینومینالوجی. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ فینومینالوجی میں آپ ان ڈیپتھ چیزیں نہیں کرتے, ان ڈیپتھ تو ساری جگہ پہ ہو رہی ہیں, لیکن جو کیس اسٹڈی ہے اسپیشلی کیس اسٹڈی کے اندر جو ان ڈیپتھ انویسٹیگیشن ہے اس کے ریئل ٹائم کانٹیکسٹ میں ہے, اس کے ریئل ٹائم چیزوں میں. تو یہ ایک تھن لائن ڈفرینس ہے. بہرحال لیکن ایک بات اس میں ضرور رکھیے کہ چاہے کوئی بھی ہے اس میں بہت سی سملیرٹیز پائی جیسے ابھی ایک سوال ہے کہ فینومینالوجی اور انٹرپریٹیو فینومینالوجیکل انالیسس میں کیا فرق ہے. تو دونوں کا محض ایک ہی ہے, فرق اتنا ہے کہ بہت یونیک قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر لگتی فینومینالوجی ہی ہے, لیکن اس کے لیے نام انہوں نے مختص کر دیا انٹرپریٹیو فینومینالوجیکل انالیسس. So I hope کہ I have answered the question. پر اس کی تفصیل میں جایا جا سکتا ہے. اچھا جی, یہ میں ذرا ون بائی ون دیکھ لیتا ہوں. You have so you talked about the questionnaire and interview methods which generally includes a survey as well as, but it's not the quantitative research method rather than qualitative. اچھا, یہ عمر فاروق صاحب نے کیا ہے. دیکھیے سر, اصل میں جو کوشچنس ہیں کوانٹیٹیو ریسرچ کے اندر عمومی طور پہ کلوز اینڈڈ کوشچن پوچھے جاتے ہیں. آپ سے جو پوچھا جائے گا, فار ایگزامپل آپ کو کچھ آپشنس دے دی جائیں گی, آپ نے اسی آپشن کے اندر کوئی چوز کر کے بتانا ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کے پاس روم نہیں ہے ایکسپلینیشن کا, جو کہ کوانٹیٹیو ریسرچ میں ہوتا ہے. لیکن جب آپ کوالٹیٹیو ریسرچ کی بات کریں گے تو کوالٹیٹیو ریسرچ کے اندر بھی کوشچنس ہی پوچھے جاتے ہیں, لیکن وہ اوپن اینڈڈ کوشچنس ہوتے ہیں جن کا آنسر کسی آپشنس میں نہیں دیا جاتا. پارٹیسپینٹ یا وہ بندہ جو انٹرویو دے رہا ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ ایکسپلینیشن دے اور وہ اچھی خاصی ڈیٹیل اس کے بارے میں پرووائڈ کر سکتا ہے. یس یا نو میں آنسر نہیں ہے, بلکہ ڈیٹیلڈ آنسر اس میں یعنی کہ ہوتا ہے. تو عمومی طور پہ جو سرویز میتھڈ ہے, سروے میتھڈ کیا ہوتا ہے کہ سوال نامہ ہوتا ہے, لیکن اس کے اوپر جو کوشچنس ہوتے ہیں ان کی آپشنس ہوتی ہیں, کلوز اینڈڈ آپشنس ہوتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل ایک سوال ہے اور اس کے نیچے 4 آپشنس ہیں یا 5 آپشنس ہیں, اس میں سے کسی ایک آپشن کو چوز کرنا ہوتا ہے. آپ کے پاس ایکسپلینیشن کا روم نہیں ہوتا, بٹ کوالٹیٹیو میں ایکسپلینیشن کا روم ہوتا ہے اور آپ کے پاس آپ اوپن اینڈڈ کوسچن کیے جاتے ہیں. اس کے بعد ہے کوالٹیٹیو ریسرچ میں جو ڈاکومنٹس تھا, آپ نے بتایا جیسے بکس وغیرہ, جو کہ کوانٹیٹیو میں بھی ہم بکس وغیرہ سے انفارمیشن لیتے ہیں. جی ڈاکومنٹ انالیسس کا جو ڈاکومنٹس ہیں, بالکل ڈاکیومنٹری ایویڈنس سے مراد یہاں پہ یہ ہے, یہ ایک سیکنڈری سورس ہے ڈیٹے کا. اور اب ظاہر ہے کہ آپ یعنی کہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس آپ لیتے ہیں, چاہے وہ اس کی صورت میں ہے, کتاب کی صورت میں ہے یا کسی بھی آرٹیکل کی صورت میں ہے, آپ ان ڈاکومنٹ کا انالیسس کرتے ہیں. جیسے اس کی ایک مثال سمجھیے کہ اگر میں چاہتا ہوں جاننا کہ پچھلے 1 سال میں یا پچھلے 6 مہینوں میں جو مختلف اخبارات نکلتے ہیں پاکستان میں, تو وہاں پہ خبروں کی نوعیت کیا ہے فار ایگزامپل. اب میں نے اس کے اوپر انالیسس کرنا ہے. اب میرے پاس ڈاکومنٹ کون سا ہے, میں نیوز پیپر اٹھاؤں گا اور ان نیوز پیپر کے اوپر جو اس کے اندر جو انفارمیشن دی گئی ہے میں اس کے اوپر کوئی ٹیکنیک اپلائی کروں گا, کوالٹیٹیو ٹیکنیک جو انالیسس کی ٹیکنیک ہے وہ اپلائی کر سکتا ہوں. تو ان ٹیکنیکس کو اپلائی کرنے سے میں اس کے اندر
کے جو میننگز ہیں وہ اخذ کر سکتا ہوں. تو یہ اس میں یعنی کہ ہوتے ہیں. کوانٹیٹیو کے اندر جو آپ انالیسس کرتے ہیں نا یعنی کہ جو کوانٹیٹیو ڈیٹا انالیسس ہیں اس میں عمومی طور پہ آپ جیسے آپ نے سروے کیا, آپ کے پاس کچھ ڈیٹا آیا, اس کے اوپر آپ کچھ جیسے عمومی طور پہ بزنس اسٹڈیز کے اندر یہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اسٹیٹسٹیکل سافٹ ویئر اپلائی کر کے آپ اس میں یعنی کہ کوئی ریزلٹس نکالتے ہیں. بٹ ایسا نہیں ہے کہ کوالٹیٹیو کے اندر بالکل ہی کوانٹیٹیو نہیں ہوتا. کوانٹیٹیو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک اس میں انوالو ہوتا ہے انالیسس میں. اگر آپ تھیمیٹک انالیسس کی بات کریں یا لیٹ سے ڈاکومنٹ انالیسس کی بات کریں, ڈسکورس انالیسس کی بات کریں, تو اس میں کہیں نہ کہیں پہ جیسے فار ایگزامپل اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ اچھا یہ میں انالیسس کر رہا ہوں انٹرویو کا, اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ نماز کی اہمیت پہ یہ جو اسکالر تھے انہوں نے کتنی دفعہ بات کی ہے, حالانکہ میرا کوالٹیٹیو تھیسس ہے, لیکن میں نے جب یہ لکھ دیا کہ کتنی دفعہ انہوں نے بات کی ہے تو میں کہتا ہوں جی کہ انہوں نے 20 دفعہ یہ بات کی ہے. تو جب میں یہ مینشن کر دوں گا 20 دفعہ بات کی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں پہ کوانٹیٹیو آنسر بھی اس میں آ گیا. اس کے بعد ہے ethnographic research seems interesting, so share some related topic. ethnographic جو ریسرچ ہے وہ انٹرسٹنگ ان سینس ٹھیک ہے, یعنی کہ انٹرسٹنگ ہے اس میں, اور یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ریسرچ ٹاپک کون سا ہے, یا آپ یعنی کہ کس نیچر کی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں یا کیسی آپ ریسرچ کر رہے ہیں. اس میں جیسے اگر آپ کا فوکس ہے کوئی جیسے میں نے پہلے کہا کہ کلچرل شیئرنگ گروپس ہیں, کچھ اسپیسیفک کلچر کے بارے میں آپ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, وہ کلچر کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ پنجاب کا کلچر ہے اور لیٹ سے پنجاب کے اندر اب سب کلچرز ہیں, یا آپ کسی خاص لوکیلٹی کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ کسی خاص لوکیلٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ ان کی اسٹڈی کر سکتے ہیں. ریلیجیس کلچر کے بارے میں آپ یعنی کہ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. مطلب ایتھنوگرافی کا مطلب ہے کلچرل شیئرنگ, جس میں آپ نے ڈفرینٹ پیٹرنس کو ڈفرینٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک ہی کلچر سے تعلق رکھنے والے یا ایک ہی کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کا شیئرڈ بیہیویئر کیا ہے, ان کا طرز عمل کیسا ہے, کسی بھی موضوع کے حوالے سے جو آپ کا موضوع ہوگا. سو اب اس میں جو آپ کا اسپیسیفک اگر آپ طالب علم ہیں جنہوں نے سوال کیا ہے, تو اگر آپ کا کوئی اسپیسیفک ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال ہے تو اس پہ آئی تھنک مطلب یعنی کہ لیٹر آن کوئی ڈسکشن بہت زیادہ ہو سکتی ہے. اوکے سر, تھینک یو سو مچ. چلیں جزاک اللہ جی. اچھا جی اس کے ایک بعد ایک کوسچن سر لوگ کرنا چاہتے ہیں, سر کروا دیں کوسچن جس کا کرنا موڈ ہو. جی سر کر لیں, کوئی ایسا ایشو نہیں, کر لیں. جی کوسچن کسی نے کرنا ہے تو کر لیں. جی نور فاطمہ آپ کوسچن کرنا چاہتے ہیں کر لیں, مائک آن کر لیں. السلام علیکم سر. First of all, thank you for a great session. It was really informative. So my question is that you have told different designs of qualitative research methods. For example, we are conducting research that is based on quality of studying the quality of any service or any product. So under which research design, qualitative research design would it fall? So you are studying the quality of any particular product or service. Product or service. So this is a bit unclear to me right now because I'm not in a position to comment on that. کیونکہ یہ تو آپ نے جو ٹاپک بتایا ہے quality, مطلب آپ کیا جاننا چاہتی ہیں پروڈکٹ کی quality. For example, like we in our daily life we encounter many surveys and questionnaires that are based on brands. کوئی برانڈس کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی کمپنیز کر رہی ہوتی ہیں اپنی سروس کے بارے میں اپنے کسٹمر سے جاننے کے لیے کہ ان کی سروس یا ان کی پروڈکٹ کس طرح کی ہے. تو یہ جو اس طرح کی ریسرچ ہوتی ہے تو وہ کس ریسرچ میتھڈالوجی کے انڈر فال کرتی ہے؟
in amongst the one we have studied. प्रोडक्ट की सर्विस के हवाले से, अच्छा आप उसमें मुझे ये बताइएगा कि आपने इसमें जनरल, मेरा सवाल ये है कि आप क्या क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव जाना चाह रही हैं इसमें? जी सर, मैं क्वालिटेटिव जानना चाह रही हूँ, क्वालिटेटिव अच्छा, रिसर्च। क्वालिटेटिव के अंदर ना, क्वालिटेटिव के अंदर अमूमी तौर पे अब जैसे फॉर एग्जांपल अब इसमें फिनोमिनोलॉजी भी लग सकता है, जैसे उस प्रोडक्ट की क्वालिटी का लोगों ने एक्सपीरियंस कैसे किया है, ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लोग उस क्वालिटी को एक्सपीरियंस कैसे करते हैं, जैसे अमूमी तौर पे क्या होता है कि मैं यहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं डेली बेसिस पे, तो उसको इस्तेमाल करके हम कोई ना कोई एक्सपीरियंस गेन करते हैं, कोई ना कोई तजुर्बा हासिल करते हैं, और उस तजुर्बे की वजह से हमारे कुछ ओपिनियंस जनरेट होते हैं। तो इसी तरह से आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हवाले से जो एक्सपीरियंस गेन किया गया है, अब आपका फोकस क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट के साथ साथ उस क्वालिटी से हासिल किया गया जो एक्सपीरियंस है, अब अपने जो रिसर्च क्वेश्चन डेवलप करेंगी उसके अंदर इस चीज का तस्करा करेंगी, क्योंकि फिनोमिनोलॉजी, अभी तो मैं इसकी एक मिसाल दे रहा हूँ, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि आपने उसमें एक्सपीरियंस, लिव्ड एक्सपीरियंस का जरूर आपने यानी कि जानना, मतलब एक वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा जो पर्टिकुलरली उस डिजाइन के हवाले से है। अच्छा, उसके बाद अगर आप ये जानना चाहती हैं किसी खास कल्चर में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में लोग किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं या खास कल्चर के लोग किस तरह से उसको यूटिलाइज करते हैं, तो अगेन उसमें एथनोग्राफी का कोई आंसर आ सकता है। तो आप इसको किसी भी डिजाइन के अंदर आप उसको फ्रेम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, अगेन अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी स्लाइड्स में बताया था कि सबसे पहले आपने ये तय करना है कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। आपका रिसर्च प्रॉब्लम ये बता देगा, आपको इंडिकेशन दे देगा कि आपका बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव है। उस ऑब्जेक्टिव की बेस पे फिर आप कोई भी यानी कि सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें 2 एग्जांपल मैंने आपको दी हैं कि अगर आप बीच में कल्चर का टच दे दें तो कल्चर का टच देने से फिर ओवरऑल वो एक एथनोग्राफी की तरफ मूव कर सकता है। अगर आप उसके अंदर कोई लिव्ड एक्सपीरियंस का टच दे दें अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में तो अगेन वो कोई फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी की तरफ मूव कर सकता है। सो इट कुड बी मूव्ड इन आइदर वे। Right, thank you sir. फर्दर इसमें यू कैन डिस्कस, यानी कि इसमें इशू नहीं है। काफी मैसेजेस आ गए हैं, आई हैव टू रीड। मैसेज को रूटीन में लोग कर रहे हैं, असल में लोग ये चाहते हैं कि स्लाइड्स शेयर हो जाए। तो सर मैं वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर कर देता हूँ। शेयर कर रहे, जिसको चाहिए होगा मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, वो जो लोग राब्ता करेंगे मैं उनको भेज दूंगा। स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा सर, और मैं एक किताब भी आपसे शेयर कर लूंगा जिसमें इन 5 डिजाइन्स की एक अच्छी खासी तफसील मौजूद है और बड़ी आसान और लिसिड लैंग्वेज में है। तो वो सोशल साइंसेस किताब बेसिकली सोशल साइंसेस के कॉन्टेक्स्ट में है। अब चाहे बिजनेस वाले उससे इस्तिफादा हासिल कर लें, चाहे इस्लामिक स्टडीज वाले इस्तिफादा हासिल कर लें, तो उसमें जो है वो आप यानी कि मैं इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगा डॉक्टर साहब से। उसके अलावा मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि अगर कोई सवाल किसी ने करना है तो भी कर लें। डॉक्टर साहब अगर आप इजाजत दें, कैन आई आस्क वेरी जी डॉक्टर अहमद एजाज साहब जी करें। थैंक यू सर, वेरी इंफॉर्मेटिव सर, बहुत जबरदस्त आपका लेक्चर एंड बहुत शुक्रिया। रियली quite an informative, and I can see my students also asking you the questions. Their background, I would understand their background coming from aviation, so okay. I can correlate their questions and put it into another form. For example, customer satisfaction या passenger satisfaction एक qualitative phenomena है, लेकिन हम उसको क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ डेटा कलेक्ट कर लेते हैं सर्वेज के थ्रू और फिर स्टैटिस्टिक्स करके तो बताते हैं दिस इज द कॉमन व्यू ऑफ द पैसेंजर्स और कस्टमर्स।
اس کو کوالٹیٹیو ریسرچ میں اگر ہم لے جانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو کہا کہ ایکسپیرینس کس طرح وہ کر رہا ہے تو اس کو ایتھنوگرافک کے اندر آپ چاہتے ہیں دیکھ لیں. تو سب سے امپورٹنٹ سوال میرا جب بھی اپنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں اپنے ریسرچ کے انٹرنل ویلیڈیٹی کو ضرور ذہن میں رکھیے. دیٹ مینس کہ آپ نے جو سلیکشن کی ہے یور رسپونڈنٹس یور پارٹیسپینٹس وہ کیسے کی ہے, اس میں بائسنس نہ آئے. کوئی ایسا بائسنس کا یا انٹرنل ویلیڈیٹی کا کوالٹیٹیو ریسرچ میں بھی کوئی ایشوز ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر. اگین آپ کا شکریہ کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. جس طرح سے کوانٹیٹیو ریسرچ کے اندر ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کے ڈفرینٹ میتھڈس ہیں جو کہ عمومی طور پہ سب کو پتہ ہوتے ہیں, اسی طرح سے کوالٹیٹیو ریسرچ کے اندر بھی کچھ میتھڈس پیرامیٹرز بنائے گئے ہیں جن کو امپلیمنٹ کر کے تو آپ اپنی ویلیڈیٹی انٹرنل ایکسٹرنل اور اس طرح کی چیزوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں. اس میں سب سے ایک جو عمومی بات یہ ہے, ہمارے ہاں کیونکہ پاکستان میں لوگ کوالٹیٹیو ریسرچ اتنی نہیں کرتے, 90-80% شاید ایک رف اسٹیمیشن کے مطابق شاید کوانٹیٹیو کی طرف ہی جاتے ہیں. تو جو کوالٹیٹیو ہے اس کی ایک نیچر یہ ہے کہ وہ انہیرنٹلی بائسڈ ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ سر آواز آ رہی ہے, کہہ رہی ہوں سر آواز آ رہی ہے. اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو میں سلائڈس میں شیئر کرنا ہوں تو جو سر جو کوالٹیٹیو ریسرچ ہے اس کا ایک فیچر ہے کہ وہ انہیرنٹلی بائسڈ ہے. بہت سے لوگ اس پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ تو بائسنس اس میں بہت زیادہ ہے. تو جب کوالٹیٹیو ریسرچ خود ہی اپنے بارے میں کہہ رہی ہے کہ میں انہیرنٹلی بائسڈ ہوں تو اس میں سوال بائسنس کا آتا ہی ہے. ہاں, بائسنس کو ایڈریس کرنے کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں. جیسے اس میں ایک ٹیکنیک ہے رسپونڈنٹ ویلیڈیشن. اب رسپونڈنٹ ویلیڈیشن سے آپ اپنی ویلیڈیٹی کو کیسے انہینس کرتے ہیں؟ رسپونڈنٹ ویلیڈیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ڈیٹا لیا ہے, مان لیجیے کہ آپ نے جیسے کہا کہ کسٹمر سیٹسفیکشن, آپ نے ڈفرینٹ کسٹمرس کے آپ نے انٹرویوز کیے اور ان سے آپ کے پاس اچھا خاصا ڈیٹا آ گیا. اب آپ نے ان انٹرویوز, اب وہ ہے را ڈیٹا, انٹرویوز آپ کے پاس جو آئے ہیں وہ تو ان لوگوں کی منو ایز اٹ از باتیں آپ نے لکھ دی, ٹرانسکرپشنز کر دی آپ نے. اب ان ٹرانسکرپشنز کے اندر سے آپ نے کوئی کوالٹیٹیو ڈیٹا انالیسس ٹیکنیک اپلائی کرنی ہے. جیسے عمومی طور پہ تھیمیٹک انالیسس ہم اپلائی کرتے ہیں. تو آپ نے تھیمیٹک انالیسس لوگوں کی کہی ہوئی باتوں سے ہی آپ نے باتیں نکالی اور آپ نے ریفائنڈ فائنڈنگز کر کے دوبارہ سے انہی کسٹمر کو ٹارگٹ کیا اور انہی کسٹمرز کے پاس چلے گئے اور آپ نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھیے, آپ نے جب انٹرویو دیا تھا تو آپ نے یہ باتیں کی تھیں, ہم نے آپ کی باتوں سے یہ کچھ انٹرپریٹیشنز نکالی ہیں, تو آپ ہمیں صرف ویلیڈیٹ کر دیجئے کہ کیا واقعی آپ یہی بات کرنا چاہتے تھے جو ہماری فائنڈنگز میں ہے. اگر وہ کسٹمر یا جو رسپونڈنٹ ہے اگر اس کو ویلیڈیٹ کر دے کہ بھئی ہاں بالکل میں نے یہی بات کی ہے اور اس کو اوکے کر دے, تو اس ٹیکنیک کا نام ہے رسپونڈنٹ ویلیڈیشن. اور یہ ریکمینڈڈ ٹیکنیک ہے جو کہ کریسویل نے بھی ایون اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دس از ون آف دی ہائیسٹ اینڈ ریکمینڈڈ ٹیکنیک فار انہینسنگ دا ویلیڈیٹی آف دی کوالٹیٹیو اسٹڈی, اے کوالٹیٹیو ڈیٹا. اس کے علاوہ ٹرائنگولیشن ایک ٹیکنیک ہے. ٹرائنگولیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ملٹیپل سورسز سے ڈیٹا لے لیتے ہیں. جیسے آپ نے انٹرویو بھی کر لیا اور انٹرویو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ آبزرویشنز بھی کی. اب آپ نے جو آبزرویشن کی ہیں, مطلب آپ نے جس شخص کا انٹرویو کیا ہے کسٹمر کا یا اس سے کسٹمر سیٹسفیکشن کے حوالے سے, تو وہ اس نے جو انٹرویو میں باتیں کہیں اور جو آپ نے اس کی پرسنالٹی کو آبزرو کیا, اس کے جسچرز پوسچرز, میں نے آلریڈی ڈاکٹر صاحب پہلے بھی کہا تھا کہ یہ دکھنے میں چیزیں نو ڈاؤٹ آسان ہیں کوالٹیٹیو, لیکن کوالٹیٹیو کے اندر بہت سے چیلنجز ہیں جو انیویٹیبل ہیں, جن کو ایڈریس ہم کچھ ٹیکنیک سے کر سکتے ہیں لیکن ان کو ریموو نہیں کر سکتے. بائسنس کو کبھی ریموو نہیں کیا جا سکتا, تو منیمائز ضرور کیا جا سکتا ہے کچھ ٹیکنیکس اپلائی کر کے. تو ٹرائنگولیشن ہے, ٹرائنگولیشن کے ذریعے آپ ان کا جسٹرز پوسچرز, ان کی آبزرویشنز بھی کرتے ہیں, اور جو آپ نے دیکھا آپ
نے وہی چیز اپنے کسٹمر کے انٹرویو میں بھی وہی چیز آپ کو ملی, یعنی کہ آبزرویشن اور آپ کا جو انٹرویو ہے اب یہ آپس میں ٹرائنگولیٹ ہو گئے, مل گئے, میچ ہو گئے. تو یہ ایک دوسری ٹیکنیک ہے یعنی کہ آپ کی ویلیڈیٹی کو انہینس کرنے کی. اس کے علاوہ کافی ہیں, یعنی کہ کریسویل نے تو 8 ٹیکنیکس بتائی ہیں, 8 ٹیکنیکس بتائی ہیں, اور یعنی کہ اس نے 1 by 1 چیزوں کے بارے میں ایکسپلین کیا ہے. اس کے بعد آپ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ آڈٹ ٹرائل بھی اس میں کروا سکتے ہیں. آپ کوئی انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ کوالٹیٹیو ریسرچر ہائر کیجیے اور وہ آپ کی فائنڈنگس پہ اگر کوئی اس کو کرتا ہے, آتھینٹیکیٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں اور یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, اور آپ اس کے مطابق چیزوں کو لے کے چلتے ہیں, تو آپ نے اس کا انڈیپینڈنٹ ٹرائل کروایا ہے, انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ اوپینین لیا ہے. تو اگین دس از اندر ٹیکنیک فار انہینسنگ دی ویلیڈیٹی آف دی کوالٹیٹیو ریسرچ. سو بالکل ایسی ٹیکنیکس موجود ہیں اور یہ ایکولی اپلائی ہوتی ہیں, اور دنیا کے جتنے بھی اچھے امپیکٹ فیکٹر جرنلس ہیں کوالٹیٹیو ریسرچ کے حوالے سے, جہاں پہ کوالٹیٹیو ریسرچ چھپتی ہیں, وہاں پہ ان تمام ٹیکنیکس کو انہوں نے مینشن بھی کیا ہوتا ہے اور وہ اپلائی بھی ہوتی ہیں. Thank you very much. Thank you. Thank you. Excellent. This is all from my side. Thank you, بہت sir. شکریہ ڈاکٹر. Thank you, sir. Thank you. جی کوشچن کسی اور کی طرف سے ہے تو کر سکتے ہیں, بتا دیں کوئی کوشچن کسی نے کرنا ہے. جی السلام علیکم سر. جی احمد بھائی بسم اللہ. جی وعلیکم السلام. First of all, sir, I would like to thank you for giving such an informative lecture. It was very informative. Thank you, sir. And Dr. Ahmed Azaz صاحب میرے ٹیچر وہ بھی ادھر ہی ہیں. تو میرا اسی فلو میں کوشچن تھا کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے انہیرنٹلی بائسڈ کی, تو اس کو جب ہم ڈیٹا انالیسس پہ آتے ہیں تو اس پہ ہم جب ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں تو گرافیکل ریپرزنٹیشن میں سکیونیس آ جاتی ہے. گراف میں دیکھا جائے اگر انہیرنٹلی بائسڈ بائی نیچر بھی ہے اور بائسنس اس میں الٹیمیٹلی آ بھی رہی ہے, تو اس میں ہم یہ نہ کریں کہ بہتری کے لیے ہم اس کو کوانٹیٹیولی لے کے چلیں, کوانٹیٹیو اپروچ پہ لے کے چلیں. یہ جو آپ کا سوال ہے, اگر آپ نے, میں نے شروع میں ایک شاید بات کی تھی, وہ یہ ہے کہ یہ طے کرنا کہ آپ کوالٹیٹیو فالو کریں گے یا کوانٹیٹیو فالو کریں گے, اس کے پیچھے اس کا آنسر یس یا نو میں نہیں ہے. اس کا آنسر 2-4 لائنوں میں بھی شاید نہیں ہے. کریسویل نے بڑی اچھی بات کی, کہتے ہیں کہ اگر آپ کوالٹیٹیو یا کوانٹیٹیو فالو کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی ٹیکنیک آپ یا اپروچ فالو کرنا چاہتے ہیں, تو آپ دیکھیے آپ کا نیچر آف پرابلم کیا ہے. نیچر آف پرابلم اسٹیٹمنٹ, یعنی کہ اگر آپ پرابلم, آپ کا جو بھی ٹاپک ہے, آپ کا جو بھی ریسرچ ایریا ہے یا ریسرچ پرابلم ہے, اس کے اندر آپ کچھ کاز اینڈ افیکٹ ٹائپ چیزوں کی بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک چیز کا افیکٹ دوسری چیز پہ کتنا ہوتا ہے, کیسے ہے, دس دیٹ, تو اس کے لیے کوانٹیٹیو اور کوانٹیٹیو کے اپنے پیرامیٹرس ہیں. اس میں سکیونیس, کرٹوسس, کچھ اسٹیٹسٹیکل انالیسز آپ جب اپلائی کریں گے تو اس میں آپ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بٹ کوالٹیٹیو کے اندر ایسا نہیں ہے. کوالٹیٹیو کے اندر اگر آپ ریسرچ پرابلم, جیسے آپ چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, آپ جاننا چاہتے ہیں کہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں, وائی ہاؤ ٹائپ چیزیں جب آپ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں کوالٹیٹیو آتا ہے. اب کوالٹیٹیو کے اندر جو بائسنس ہے اس کے لیے سکیونیس کرٹوسس نہیں ہے. اس کے لیے سکیونیس کرٹوسس پرٹیکولرلی کوانٹیٹیو ڈیٹا کے لیے. کوالٹیٹیو ڈیٹا کے اندر جو بائسنس ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ٹیکنیکس ہی اور ہے. جیسے کچھ ٹیکنیکس میں نے بھی ابھی 2-3 میں نے ابھی ایکسپلین بھی کی تھی. ریلائبلٹی, اب جیسے کوانٹیٹیو کے اندر ریلائبلٹی ہم کرون بیک الفا کے ذریعے نکالتے ہیں. اب سب کو پتا ہے کہ اس کی اگر 0.7 سم تھنگ ویلیو ہو تو اس میں مطلب وہ اوکے ہے یا اس میں پرابلم نہیں ہے. لیکن کوالٹیٹیو کے اندر اگر آپ نہیں جانا کہ آپ کی ڈیٹا کی ریلائبلٹی کتنی ہے, سوال یہ ہے. تو اب اس ریلائبلٹی کے لیے ایک ٹیکنیک ہے انٹر کوڈر ایگریمنٹ. انٹر کوڈر ایگریمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کوالٹیٹیو ڈیٹا ہے, آپ نے اس کے کوڈز جنریٹ کیے ہیں. اگین کوڈنگ ایک پروسیس ہے, اگین شاید میں اس کی ابھی ڈیٹیل میں نہیں جا پاؤں گا. تو آپ نے ڈفرینٹ کوڈنگ کی ہے, ڈفرینٹ کیٹیگریز ڈیولپ کی ہیں, اور آپ نے کوئی بھی انڈیپینڈنٹ ریسرچرز کو اپوائنٹ کیا ہے, اور ان کو بھی آپ نے وہ ڈیٹا دیا ہے, اور انہوں نے
उसी डाटे के अपने कोड्स जनरेट किए हैं। और अब क्या करते हैं, आपके जनरेट किए गए कोड्स और उनके जनरेट किए गए कोड्स आपस में मैच करते हैं। अगर उनके अंदर काफी हद तक मैचिंग पाई जाए तो इसका मतलब यह है कि आपके डाटे के अंदर रिलायबिलिटी का आंसर मौजूद है। ये तरीका कर क्वालिटेटिव का है, ये क्वालिटेटिव के अंदर फॉलो किया जाता है। इसके क्रेसवेल ने इसके प्रॉपर स्टेप्स लिखे हैं कि आप ये करेंगे। लेकिन अगेन जो क्वालिटेटिव है, क्योंकि क्वालिटेटिव के पीछे जो पैराडाइम है वो है कंस्ट्रक्शनिज्म का। कंस्ट्रक्शनिज्म के अंदर जो एक, मैं थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज यूज करूंगा, एक फिलोसफिकल अजम्पशन होती है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी का मतलब है कि आपके रिसर्च के अंदर वैल्यूज का कितना अमल दखल है। तो क्वांटिटेटिव के अंदर आप वैल्यू फ्री होते हैं, आप अपनी वैल्यूज को डिटैच कर देते हैं, उससे दूर कर आपकी रिसर्च और आप उससे डिटैच होते हैं। लेकिन ये क्वांटिटेटिव के अंदर ऐसा होता है, लेकिन क्वालिटेटिव के अंदर आप वैल्यू बाउंड होते हैं। आप कभी भी अपने आप को डिटैच नहीं कर सकते क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। दैट्स वाई इसके अंदर जो बायसनेस है ये आती है। और उसके अलावा बायसनेस को एड्रेस करने का एक और तरीका है। अगर क्रेसवेल ने ये लिखा है, एक टेक्निक है रिसर्चर रिफ्लेक्सिविटी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी रिसर्चर, क्वालिटेटिव रिसर्चर अपने थीसिस के अंदर, अपने अमूमी तौर पे ये थीसिस में ही जाहिर है लिखा जाएगा, अपनी बायसनेस को क्लैरिफाई करते, उसको कहते हैं रिसर्चर रिफ्लेक्सिविटी। क्लैरिफिकेशन से क्या मुराद कि उसमें ये चीजें लिखे कि मेरी जो फाइंडिंग्स आई हैं उसके ऊपर मेरी पर्सनालिटी का, मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड का, मेरी जो अपब्रिंगिंग है, मैं जिस माहौल में पला बढ़ा हूँ, उसका एक जरूर उसका असर मौजूद है, उसका इम्पैक्ट मौजूद है। अगर वो अपनी ये क्लैरिफिकेशन कर देता है, अब ये क्रेसवेल ने लिखा है कि रिसर्चर रिफ्लेक्सिविटी अगर शो करता है तो ये इन इटसेल्फ इस बात की दलील मानी जाएगी कि इसकी फाइंडिंग्स के अंदर वो वैलिडिटी का एलिमेंट मौजूद है। तो ये टेक्निक्स जो क्वालिटेटिव के गुरुज हैं, जो क्वालिटेटिव रिसर्च के जो आप कह लीजिए कि जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये डेवलप करके दी है। और पूरी दुनिया में जो क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं वो इन तमाम टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, और इक्वली दोज रिसर्चेस आर गेटिंग पब्लिश्ड इन डिफरेंट जर्नल्स। सो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव का इंतखाब आपकी रिसर्च प्रॉब्लम करेगा, आपका रिसर्च एरिया करेगा, आपका रिसर्च टॉपिक करेगा, और दोनों की अपनी अपनी टेक्निक्स हैं। क्वालिटेटिव की अपनी प्रूवन टेक्निक्स हैं, क्वांटिटेटिव की अपनी प्रूवन टेक्निक्स है। आई होप जितना भी थोड़ा बहुत Got it, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. Jazakallah. Jazakallah. जी, कोई और क्वेश्चन है किसी का? जी प्लीज। एनी क्वेश्चन किसी ने करना हो सवाल तो माइक ओपन करके कर सकते हैं। जी, मेरा ख्याल है कि सवाल और मज़ीद नहीं है, तो फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। शाहिद साहब, रियली इंफॉर्मेटिव सेशन, और आपने बहुत अच्छे तरीके से जो बेसिक क्वालिटेटिव मेथड्स हैं उनकी वजाहत कर दी, हर एक को उसकी नेचर के मुताबिक आपने बता दिया, और उसके मुताबिक ज़ाहिर है ये इसमें कुछ और बहुत सारी चीज़ें अभी होंगी जो और भी मेथड्स हैं, लेकिन बुनियादी मेथड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पार्टिसिपेंट्स को अच्छी तरह क्लियर हो गए हैं। अल्लाह हम आपकी सेहत याबी के लिए भी दुआ गो हैं। मैडम ताहिरा मौजूद हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, जी माशाल्लाह आप शाहिद लतीफ साहब, मेरा ख्याल है कि डॉक्टर कहने में अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए आपको। आपने तो डॉक्टर से भी बढ़ के हमें रिसर्च पढ़ा दी। नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बावजूद इसके कि इस वक्त अभी भी सलीम साहब मेरे पास बैठे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उससे पहले भी कोई मीटिंग हमारी थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने कोशिश की है कि आपकी हर बात को सुना है
اور اسٹوڈنٹس کے میسیجز بھی ساتھ ساتھ آتے رہے ہیں اور وہ یہی کہ ہمیں سلائڈس کب ملیں گی. تو گویا اس کا مطلب ہے جب اسٹوڈنٹ سلائڈس مانگنا شروع کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہت اس وقت سیٹسفائیڈ ہے اور ہم خود اس وقت جو ہے بہت ہی اچھا فیل کر رہے ہیں کہ اور بلکہ ڈاکٹر ساجد صاحب آپ کے اس سے میں حوالے سے ہی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہی ہماری اس ریکویسٹ کو دوبارہ بھی ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھیں کہ اگر ایک سیشن کم از کم ہمارے اس سیشن کے دوران اور کر دیں. سیشن سے مراد جو اس وقت ہمارا ہال کا سیشن چل رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اسٹوڈنٹس نے آج جو کچھ سنا ہے اور سیکھا ہے تو اگلے دنوں میں مزید وہ اس پر سوچیں گے اور اس کو مزید سمجھیں گے تو اگلے سیشن میں ان کے پاس کافی فیسلٹی موجود ہوگی کہ وہ مزید کیا کوشچنز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک دم جی اس کو مینج کر لیں گے شاہد صاحب. لیکن ڈاکٹر شاہد لطیف صاحب آپ نے ماشاء اللہ کمال کر دی اور واقعی بظاہر ٹائٹل تو چھوٹا تھا کوالٹیٹیو ریسرچ لیکن آپ نے اس کا حق ادا کر دیا. میرے مطابق تو آپ نے حق ادا کر دیا لیکن جو اتنے کوشچنز کیے جا رہے ہیں اس سے بھی لگ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں اسکالرز جو ہیں وہ بہت الرٹ ہیں اس وقت اور آپ کے ہر لفظ کو اور آپ کے ہر جو بھی آپ کے منہ سے جملہ نکل رہا ہے اس کو سن رہے ہیں اور سننے کے بعد ہی کوشچن کا کوئی وہ سین بنتا ہوتا ہے. تو میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک بار پھر اور اپنے ماشاءاللہ اتنے زیادہ اسکالرس نے اس کو جوائن کیا میں اسکالرس کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. ورنہ تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کی ہم کوشش کرتے ہیں خیر پہلی دفعہ بھی مجھے لگتا ہے کہ جب آپ آئے تھے تو کافی ہمیں کامیابی ملی تھی اور لگتا ہے کہ اسکالرز آپ کا نام سن کے دوبارہ الرٹ ہوئے کہ ہم یہاں اب پھر ضرور جوائن کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ جب تھرڈ ٹائم آپ ہوں گے تو نمبر آف پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے. تو بہت زیادہ آپ کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بہت ساری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور آپ کے عمل میں اور اضافہ فرمائے اور آپ اپنی اس نالج کو ہمارے ساتھ اور ہمارے پارٹیسپینٹس کے ساتھ آئندہ بھی شیئر کرتے رہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ساجد صاحب آپ نے اس کو ارینج کیا اور اسٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ نے بہت ہی ماشاءاللہ میڈم آپ نے انکریجنگ ورڈ یوز کیے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو آج کے ہمارے پارٹیسپینٹ اسپیشلی تو ہم نے ڈیزائن شروع میں تو کیا تھا اپنے پی ایچ ڈی جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے لیے وہ سب موجود ہیں. ان کے علاوہ بھی ہماری فیکلٹی نے بھی جوائن کیا سیالکوٹ سے بھی لاہور سے بھی اور ہمارے بہت سارے دیگر ڈپارٹمنٹس کے لوگوں نے بھی اس میں اسپیشلی انگلش اور یہ جو ایویشن کے ہمارے دوست یہاں موجود تھے ان کے ٹیچرز بھی جی انہوں نے تو کل فوراً ہی مجھ سے رابطہ کیا اور ہم نے کہا جی بالکل ویلکم آپ ضرور اٹینڈ کریں اور میں دیکھ رہی تھی کہ ماشاءاللہ انہوں نے اٹینڈ بھی کیا اور اتنی دلچسپی ان کی نظر آئی جب وہ کوشچنز کر رہے تھے. ڈاکٹر احمد اعزاز صاحب کا بھی شکریہ کہ سر نے فل ٹائم دیا ہے. ہم ان سے ویسے بھی رابطہ رکھیں گے ویسے ہمارے صاحب بھی ہیں آفس کے اعتبار سے ہم ان سے رابطہ رکھیں گے سر انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے میڈم جس طرح آپ نے رہنمائی فرمائی ہے تو شاہد بھائی سے ہم گزارش کر لیں گے کہ ایک آدھ سیشن فائنل سے پہلے دوبارہ کیونکہ میڈم ہمارے موضوعات تو بہت سارے ہیں جو ایڈریس ہم آلریڈی کلاس میں کر رہے ہیں جس میں ابھی آئندہ جو بڑا ٹاپک ہم جس کو ایڈریس کرنے والے ہیں وہ ریسرچ پرپوزل پریپریشن کا ہے. اس پر اسٹوڈنٹ سے تھوڑی سی بات ہم کر چکے ہیں اگلے مراحل میں اور کچھ ایسے میڈم ہمارے ڈسکورس انالیسز اور اس سے ریلیٹڈ ہرمینیٹکس وغیرہ ہیں یہ ایسے جو ہیں یہ جو کوالٹیٹیو میتھڈز ہیں جن کو ہمارے اسٹوڈنٹس نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے. تو آج کے چھوٹے سیشن میں ظاہر ساری چیزیں ممکن نہیں تھی لیکن اس پر بھی ہم انشاءاللہ لیکن ماشاءاللہ بڑے کمپریہنسو طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے سارے ماشاءاللہ اور میرا نہیں خیال کہ کسی نے اپنے تھوڑی دیر کے لیے بھی توجہ ادھر ادھر کی ہو یا اپنی آنکھوں کو بھی بند کیا ہو کھلا رکھا ہے اپنی آنکھوں کو اور ماشاءاللہ تو امید کرتے ہیں. لیکن اب میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو ہمیں چھٹی دے دینی چاہیے. بہت زیادہ ٹائم تھا یہ 3 گھنٹے کا ٹائم کافی ہو جاتا ہے. یہ 3 گھنٹے پہ بات جاری ہے ساجد صاحب
जी मैडम, की तबीयत भी अच्छी नहीं है। हाँ जी, अल्लाह ने उनको सेहत, कल तो ज़्यादा तबीयत खराब थी। आमीन आमीन जी इंशाल्लाह। शाहिद भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी बस मैं सबसे पहले तो अगेन शुक्रिया अदा करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरा साहिबा का। मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है और मैंने इनसे हालांकि फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर इनसे मैं जब भी यूएमटी लाहौर आया तो ज़रूर मुलाकात करूंगा। जरूर जरूर डॉक्टर साहब जरूर और इंशाल्लाह। डॉक्टर साजिद भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो दूसरी जो डॉक्टर अहमद थे यहाँ पे, और जितने भी दूसरे डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर्स थे, टीचर्स थे या स्टूडेंट्स थे, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़े इत्मीनान से इस बंदे नाचीज़ की बातें सुनी हैं। जो कुछ दो चार चीज़ें अल्लाह की तौफीक से मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ, वो सब अल्लाह की तौफीक ही है। जो मुंह से सही बातें निकलती हैं वो अल्लाह ताला की ही तरफ से और उसी की दी हुई तौफीक से निकलती हैं। सो कोई भी नॉलेज एब्सोल्यूट नहीं होता। जो चीज़ें फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ चीज़ें मैं जानता हूँ, कुछ चीज़ें आप जानते हैं, और जो चीज़ें मैं नहीं जानता वो आप जानते हैं, तो ये एक सर्कल चलता है। तो इसी तरह से नॉलेज शेयरिंग एक यही एक्टिविटी है। तो मैं अवेलेबल एनी टाइम सर। मैं इंशाल्लाह ताला जब भी आप मुझे हुक्म देंगे, मैं आपके हुक्म की तामील करते हुए ऑल द टाइम अवेलेबल रहूंगा, जैसे तैसे भी करके इंशाल्लाह ताला। यानी कि मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा कि इसको मैं डिले करूं। सो इसलिए आप सबकी दुआओं से जो कुछ दो चार चीजें मैं डिस्कस कर ये पाया। बड़े अच्छे कमेंट्स मैं यहाँ पढ़ रही हूँ आपके लिए माशाल्लाह। और आपकी सारी बातचीत के बाद मैं तो इकबाल के उस शेर से ही स्टैंड करना चाहूंगी। ये खुर्शीद जहां ताब की ज़ौ तेरे शरर में, आबाद थे एक जिंदा जहां तेरे हुनर में, जचते नहीं बख्शे हुए फिर दोस्त नजर में, जन्नत तेरी पिन्हा तेरे खूने जिगर में। तो आज जो कुछ आपने बातचीत की ये ऐसे नहीं, यकीनन इस पर आपने बहुत वक्त लगाया है। अल्लाह ताला मजीद आपके इल्म में मजीद इजाफा फरमाए। और ये एक बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल फील्ड है, जिस पर आपने हमारे स्टूडेंट से इतना लंबी बातचीत की है। तो इंशाल्लाह जरूर दोबारा आपसे जी मुलाकात इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। जी हमारा टाइम भी पूरा 6:30 बजे जो हमने कमिट किया था उसके मुताबिक वो टाइम है। जब वो टाइम हमने शुरू करने का दिया था पूरे वक्त पे शुरू भी हो गया था। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब पार्टिसिपेंट्स का, शाहिद साहब का सबसे ज्यादा जिन्होंने इतनी मेहनत की, और मैडम का भी, मैडम ने भी भरपूर वक्त दिया, सरपरस्ती फरमाई। तो जितने पार्टिसिपेंट्स हैं मैंने अपना नंबर और ईमेल शेयर कर दिया है, जो राब्ता रखेंगे उनको हम ये चीज़ें शेयर भी कर देंगे, और इंशाल्लाह अगले इंडीवर्स के लिए भी हम राब्ते में रहेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। जी, अस्सलाम।